السلام علیکم ایوریون، ویلکم ٹو فکشن فائل روافنت بائی امتل سبو، قسط نمبر 2۔ اپارٹمنٹ کے اندر ایک عجیب سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ کچھ ہی لمحے پہلے دروازے پر ہوئی مختصر سی دستک اور پھر اس کے بعد پیش آنے والا غیر متوقع واقعہ ابھی تک اس چھوٹے سے گھر کی فضا میں معلق تھا۔ دیوار پر ٹنگی گھڑی کی ٹک ٹک، ہیٹر کی مدھم سی آواز اور کھڑکی سے چھن کر اندر آتی سرد دھوپ، سب کچھ معمول کے مطابق تھا، مگر پھر بھی جیسے اس معمول میں کوئی ان دیکھا سوال شامل ہو گیا تھا۔ وہ چھوٹی سی بچی اب قالین پر 2 زانوں بیٹھی تھی۔ اس کے سنہری مائل بھورے بال سفر کی تھکن سے الجھ گئے تھے، مگر اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں حیرت سے زیادہ سکون تھا، جیسے اسے یقین ہو کہ جس شخص نے اسے یہاں چھوڑا ہے وہ اسے کبھی غلط جگہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے سامنے رکھی چھوٹی سی پلیٹ میں نرم روٹی کے قطلے، تھوڑا سا پنیر، چند انگور اور ایک گلاس نیم گرم دودھ رکھا تھا۔ تھوڑا سا کھا لو، رہاف نے نہایت نرم لہجے میں کہا تھا۔ بچی نے پلیٹ کی طرف دیکھا ضرور، مگر ہاتھ نہیں بڑھایا۔ رہاف کو لگا شاید اسے جرمن سمجھ نہیں آ رہی، مگر اسے حیرت ہوئی جب وہ بچی انگریزی میں کہی بات کا بھی کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ چند لمحے وہ خاموش نظروں سے اسے دیکھتی رہی، پھر بہت آہستگی سے اپنا سر نفی میں ہلا دیا۔ تمہیں بھوک نہیں ہے؟ اس نے پھر پوچھا۔ اس بار بھی جواب صرف ایک خاموش انکار تھا۔ اس نے مزید اصرار نہیں کیا۔ وہ جانتی تھی کہ ایسے لمحوں میں بچوں کو کھانے پر مجبور کرنے سے پہلے انہیں یہ یقین دلانا زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ اب وہ محفوظ ہیں، اور اس وقت اس ننھی سی جان کو شاید بھوک سے زیادہ کسی محفوظ احساس کی ضرورت تھی۔ وہ خود بھی قالین پر اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ دونوں کے درمیان چند لمحوں کی خاموشی رہی۔ رہاف اسے نرمی سے دیکھتی رہی، جیسے وہ اس ننھے چہرے میں کسی ایسے سوال کا جواب تلاش کر رہی ہو جسے ابھی تک الفاظ بھی نصیب نہ ہوئے ہوں۔ آنکھیں، بال، ناک، نقش، کچھ بھی تو اس شخص سے مشابہ نہ تھا، پھر بھی نہ جانے کیوں اس بچی کی موجودگی کا سرا بار بار اسی تک جا پہنچتا تھا۔ اچانک کمرے کے باہر سے 2 تیز قدموں کی آواز سنائی دی۔ اگلے ہی لمحے 2 بلیاں دوڑتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئیں، ایک مکمل سفید جس کے کانوں کے کنارے ہلکے سنہری تھے، اور دوسری راکھی رنگ کی جس کی سبز آنکھیں ہمیشہ کی طرح تجسس سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ دروازے کے قریب آ کر چند لمحے کے لیے ٹھہر گئیں۔ رہاف نے سر کے اشارے سے انہیں اندر آنے کا کہا، اور اس نے آہستگی سے اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھا، اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ اگلے ہی لمحے دونوں سیدھی بچی کی طرف لپکی۔ بچی ان کے یوں اتنی رفتار سے اپنے قریب آنے پر ذرا بھی نہیں گھبرائی، بلکہ پہلی بار اس کے چہرے پر معصوم سی مسکراہٹ ابھری۔ میاؤں، اس نے اتنی آہستگی سے کہا جیسے کسی پرانے دوست کو پہچان لیا ہو۔ سفید بلی اس کی گود میں چڑھنے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ دوسری اس کے ہاتھ سے اپنا سر رگڑنے لگی۔ چند ہی لمحوں میں وہ بچی، جو ابھی تک ایک لفظ بھی نہیں بولی تھی، ہلکے ہلکے ہنس رہی تھی۔ وہ کبھی ان کی نرم روئیں سہلاتی، کبھی دم پکڑنے کی ناکام سی کوشش کرتی، اور کبھی اپنی ننھی انگلی ان کی ناک کے قریب لے جا کر خود ہی ہنس پڑتی۔ چند لمحے پہلے کی خاموش بچی جیسے اچانک اپنی عمر جینے لگی تھی۔ دروازے کے قریب کھڑی وہ نوجوان عورت خاموشی سے یہ منظر دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے پر گہری سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ اس نے ایک بار پھر پلیٹ کی طرف دیکھا۔ پلیٹ اب بھی ویسے ہی رکھی تھی، مگر اسے اس کی فکر نہ رہی۔ وہ کچھ دیر اور انتظار کر سکتی تھی، اعتماد نہیں، اور ابھی ابھی اس ننھی سی مسکراہٹ نے اسے یقین دلایا تھا کہ پہلا قدم اٹھ چکا ہے۔ وہ ایک آخری نظر دونوں بلیوں اور بچی پر ڈال کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ دروازہ اس نے مکمل بند نہیں کیا، صرف اتنا سا چھوڑ دیا کہ اندر کی آوازیں اس تک پہنچتی رہیں۔ راہداری میں آ کر اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کی انگلیاں چند لمحے موبائل فون کے گرد ٹھہری رہیں، پھر اس نے رابطوں کی فہرست میں ایک نام تلاش کیا۔ رنگ جا رہی تھی اور پہلی ہی گھنٹی پر اٹھا لی گئی۔ السلام علیکم۔
دوسری طرف سے سنجیدہ مگر مانوس آواز آئی۔ وعلیکم السلام۔ اس نے مختصر سا جواب دیا مگر اس کی نگاہ اب بھی کمرے کے آدھے کھلے دروازے پر تھی۔ تم مصروف ہو؟ اگر تم نے فون کیا ہے تو سمجھ لو اب نہیں ہوں۔ جواب میں ہلکی سی شرارت کا رنگ تھا مگر رہاف کی طرف خاموشی رہی، یوں جیسے وہ کسی سوچ میں ڈوبی ہو۔ اس نے اگلے ہی لمحے آواز کو سنجیدہ بناتے پوچھا، کیا ہوا؟ رہاف نے چند لمحے خاموش رہ کر اپنے ہاتھ میں موجود طے شدہ کاغذ کو دیکھا، وہی کاغذ جو بچی نے دروازہ کھلتے ہی اس کی طرف بڑھا دیا تھا۔ اس نے اسے دوبارہ کھولا۔ صاف، مضبوط اور مانوس لکھائی میں صرف ایک جملہ درج تھا، میری سب سے قیمتی امانت، چند دن تمہاری حفاظت میں۔ اور اس کے نیچے صرف ایک مختصر سا نشان بنا تھا، کوئی نام نہیں تھا، کوئی تاریخ نہیں، کوئی وضاحت نہیں۔ دوسری طرف موجود لڑکی نے کچھ دیر انتظار کے بعد کہا، بول بھی دو۔ میرے دروازے پر ایک 4-5 سالہ بچی کھڑی تھی، اس نے بہت آہستہ سے کہا۔ چند لمحوں تک دوسری طرف سے کوئی آواز نہ آئی، پھر بہت سنجیدہ لہجے میں سوال آیا، اکیلی؟ نہیں۔ پھر؟ جس آدمی نے اسے چھوڑا وہ ایک لمحے کے لیے رکی، وہ جا چکا تھا اس سے پہلے کہ میں کچھ پوچھتی۔ کیا بچی نے کچھ کہا ہے؟ اس نے نظریں پھر کاغذ پر جما دیں۔ اس نے مجھے پرچی دی ہے جس پر بس یہی لکھا ہے۔ اس نے آہستگی سے الفاظ دہرائے، میری سب سے قیمتی امانت، چند دن تمہاری حفاظت میں۔ دوسری طرف ایسی خاموشی چھا گئی جیسے دونوں ایک ہی لمحے میں ایک ہی نام تک پہنچ گئی ہوں، مگر زبان تک لانے کی ہمت کسی میں نہ ہو۔ دونوں اپنے اپنے ذہن میں ایک ہی نام تک پہنچ رہی تھیں مگر دونوں میں سے کوئی بھی اسے زبان پر لانے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ بالآخر دوسری طرف سے بہت دھیمی آواز آئی، کیا تم بھی وہی سوچ رہی ہو جو میں سوچ رہی ہوں؟ رہاف ایک نظر اس کمرے پر ڈال کر کھڑکی کی طرف بڑھ گئی۔ نیچے سڑک پر زندگی حسب معمول رواں تھی، لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے، کسی کو خبر نہیں تھی کہ ایک مختصر سی پرچی نے 6 سال پرانی خاموشی کو پھر سے زندہ کر دیا ہے۔ اس نے دھیرے سے جواب دیا، شاید۔ پھر دونوں طرف ایک ساتھ خاموشی چھا گئی، اور کبھی کبھی کسی ایک نام کا نہ لیا جانا ہی اس کے سچ ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہوتا ہے۔ میں کل مصروف ہوں، پرسوں چکر لگاتی ہوں، تم کسی سے ذکر مت کرنا سوائے چند محسوس لوگوں کے۔ میں تمہارا انتظار کروں گی۔ کال منقطع ہو گئی، راہداری پھر پہلے جیسی خاموش ہو گئی، مگر اب وہ خاموشی پہلے والی نہیں رہی تھی۔ کبھی کبھی ایک چھوٹی سی دستک برسوں سے بند دروازوں کو دوبارہ کھول دیتی ہے۔ در کھلا تو راز کی زنجیر بھی ٹوٹ گئی، جو آیا تھا خاموش سا وہ تقدیر بھی ٹوٹ گئی۔ اس اندھیری رات، ننھی بچی اور اس عورت کو وہیں چھوڑ کر اگر ہم فاصلے میں تقریباً 7,500 کلومیٹر دور اور وقت میں چند گھنٹے پیچھے جائیں تو منظر کچھ یوں ہوگا کہ نجی ہسپتال کی راہداری ہمیشہ کی طرح خاموش نظر آ رہی تھی۔ یہ وہ خاموشی تھی جس میں زندگی کی مدھم سی چاپ سنائی دیتی تھی، کہیں دور کسی مشین کی ہلکی سی آواز، نرسوں کے نرم قدم اور دیواروں پر نصب زرد روشنی ماحول کو ایک عجیب سنجیدگی عطا کر رہی تھی۔ آرزو سے ہوئی مختصر سی ملاقات کے بعد خارجی دروازے کی جانب بڑھتے ہوئے اس کا چہرہ بے تاثر تھا، پھر اس کی نظر ایک طرف کھڑے ایک مرد اور اس کے ساتھ کھڑی بچی پر گئی۔ بچی چہرہ اٹھا کر مسکراتے ہوئے مرد سے کچھ کہہ رہی تھی اور مرد چہرہ جھکائے مسکراہٹ دبائے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر اس کی سنجیدگی میں خلل پڑا اور اس کے لبوں کے کنارے مدھم مسکان میں ڈھلے۔ اس کے چہرے پر آئی یہ تبدیلی سامنے کھڑے ان دونوں کی وجہ سے نہیں بلکہ حورین سے ہونے والی اس آخری گفتگو کا اثر تھا۔ ماموں، اگلی بار خالی ہاتھ مت آئیے گا، مجھے اسٹرابری چیز کیک چاہیے، اور اگر ڈاکٹر نے منع کیا تو آپ انہیں منائیں گے کیونکہ وہ میری بات کم سنتے ہیں آپ کی زیادہ۔ اس نے اتنی غیر سنجیدہ بات اس قدر سنجیدگی سے کہی کہ چند لمحے تو آذانوں سے دیکھتا رہ گیا۔ پھر اس نے جواب میں صرف اتنا کہا تھا، ڈاکٹر اگر اجازت دیں گے تو چیز کیک آئے گا، اور اگر اجازت نہیں دیں گے تو میں بھی تمہاری طرف نہیں ہوں گا۔
آپ ہمیشہ انہیں کی طرف ہوتے ہیں، حورین نے مصنوعی حبکی سے کہا تو اس کے ہونٹوں پر ایک نہایت مدھر مسکراہٹ ابھری جو اگلے ہی لمحے غائب بھی ہو گئی۔ جلدی ٹھیک ہو جاؤ، پھر جتنی شکایتیں کرنی ہوں ایک ساتھ کر لینا۔ اس نے نرمی سے اس کے گال چھوئے اور اسی لمحے کوٹ کی جیب میں رکھا فون خاموشی سے لرزا۔ اس نے فون باہر نکالا تو اسکرین پر صرف ایک ہی نام روشن ہوا، شمون۔ حال میں واپس اسے ایک وارڈ بوائے کی آواز لائی تھی جو ایمرجنسی میں لائے کسی مریض کے لیے جگہ بنانے کا کہہ رہا تھا۔ اس نے سر جھٹکا اور وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ پارکنگ بائیں جانب تھی۔ وہ اس طرف مڑ گیا۔ اسپتال سے نکل کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے شمون کے ساتھ ہوئی وہی گفتگو اس کے ذہن میں پوری وضاحت کے ساتھ واپس ابھر رہی تھی۔ کہو شمون۔ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی۔ شمون ان لوگوں میں سے تھی جو کبھی جلدی سے بولنے کی عادی نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ پہلے اپنے الفاظ ترتیب دیتی، پھر اطلاع دیتی۔ باس، معذرت چاہتی ہوں کہ آپ کو اسپتال میں پریشان کر رہی ہوں، لیکن میرے خیال میں اس معاملے کو صبح تک مؤخر کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ کیا ہوا ہے؟ اذان نے عام سے انداز میں پوچھا۔ اندرونی آڈٹ مکمل ہو گیا ہے۔ جن فائلوں کے بارے میں آپ نے 3 روز پہلے شبہ ظاہر کیا تھا وہ واقعی کمپنی کے محفوظ نظام سے باہر منتقل کی گئی ہیں۔ شمون کی آواز بدستور متوازن تھی، مگر برسوں سے اس کے ساتھ کام کرنے والا شخص اتنا ضرور سمجھ سکتا تھا کہ وہ معمول کی رپورٹ نہیں دے رہی۔ آذان چند لمحے خاموش رہا۔ تمہیں ذرائع پر یقین ہے؟ اسے پرسکون انداز میں پوچھا، کیونکہ اس کے لیے شمون کی تصدیق اہم تھی اور یہ مقام شمون نے سالوں کی محنت سے کمایا تھا۔ جی باس، 3 مختلف ذرائع سے تصدیق ہو چکی ہے۔ منتقلی کمپنی کے اندر سے ہوئی ہے اور رسائی صرف ایک محسوس شناختی کوڈ سے ممکن تھی۔ اگلا سوال پہلے سے زیادہ مختصر تھا۔ شمون نے ایک لمحے کی تاخیر کے بعد فوراً مشینی انداز میں جواب دیا۔ انجینئر کامران شفیق، سینئر پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ہیڈ، 15 برس سے کمپنی میں ہیں اور روبوٹکس سرجیکل سسٹمز کے بنیادی منصوبے پر براہ راست کام کر رہے ہیں۔ کیا وہ جانتا ہے کہ ہمیں معلوم ہو چکا ہے؟ آذان نے سامنے بیٹھی حورین کی تھوڑی نرمی سے اوپر اٹھائی۔ نہیں باس، ہم نے حسب ہدایت کوئی کارروائی نہیں کی، نہ اسے معطل کیا گیا، نہ پوچھ گچھ ہوئی، اور نہ ہی سیکیورٹی نے کوئی غیر معمولی حرکت کی ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ معمول کا دن ہے۔ حورین نے آنکھیں بڑی کر کے کال کب ختم ہوگی پوچھا۔ آذان نے آنکھوں کے اشارے سے بہت جلد کہا۔ اب کہاں ہے؟ اس کی آواز پہلے جیسی ہی تھی۔ ہماری پرانی تحقیقاتی عمارت میں۔ وہ خود وہاں گیا ہے؟ جی، شمون نے جواب دیا۔ ہم نے اسے یہ باور کروایا ہے کہ کل ہونے والی بین الاقوامی پیشکش سے پہلے چند تکنیکی نکات پر محدود میٹنگ رکھی گئی ہے، سو وہ اپنے وکیل کو بھی ساتھ لے آیا ہے۔ آذان ایک لمحے کے لیے رکا تھا۔ وکیل؟ جی باس، شاید اسے کسی حد تک اندازہ ہو گیا ہے کہ معاملہ معمول کا نہیں ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد آذان نے نہایت پرسکون لہجے میں کہا، اوکے۔ شمون چند لمحے خاموش رہی، جیسے اگلا سوال سوچ رہی ہو۔ سر، کیا میں کمپنی کی قانونی ٹیم اور سیکیورٹی کو بھی وہاں بلا لوں؟ نہیں، جواب فوراً آیا۔ آج وہاں صرف وہی لوگ موجود ہوں گے جن کی موجودگی ضروری ہے۔ غیر ضروری ہجوم سچ کو مشکل بنا دیتا ہے۔ جی باس، اور ایک بات۔ آذان کی آواز میں ضرورت سے زیادہ سختی تھی نہ نرمی۔ جب تک میں نہیں پہنچتا کوئی اس سے ایک بھی سوال نہیں کرے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ اپنے جواب پہلے سے تیار کر لے۔ سمجھ گئی باس، میں 15 سے 20 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ ہم انتظار کریں گے۔ کال ختم ہو گئی تھی اور اسی کے ساتھ اذان حال میں واپس آیا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور گاڑی کی رفتار معمول سے ذرا بڑھا دی۔ شہر کی روشنیاں شیشے کے پار مسلسل پیچھے سرک رہی تھی۔ چند ہی منٹ پہلے وہ ایک ایسی بچی کے پاس بیٹھا تھا جس کی پوری دنیا چند کتابوں، چند خوابوں اور اپنے ماموں کے وعدوں کے گرد گھومتی تھی، اور اب وہ ایک ایسے شخص سے ملنے جا رہا تھا جس نے 15 برس کے اعتماد کی قیمت لگانے کی کوشش کی تھی۔ آذان کے چہرے پر اب بھی کوئی تاثر نہیں تھا، صرف اس کی نظریں پہلے سے زیادہ خاموش ہو گئی تھیں۔ دور صنعتی علاقے کی سمت ایک سیاہ عمارت کی دھندلی سی صورت آہستہ آہستہ واضح ہونے لگی۔ ہسپتال کے کمرے میں غیر معمولی سکون تھا۔ دیوار پر لگی گھڑی کی سوئیاں اپنی رفتار سے آگے بڑھ رہی تھیں
اور کھڑکی کے پار شام کی مدھم روشنی آہستہ آہستہ سفید دیواروں پر سڑک رہی تھی۔ کمرے میں اینٹی سیپٹک کی مانوس سی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ بیڈ کے ساتھ رکھا سٹینڈ، ایک کرسی پر رکھا بیگ جس میں سے دل کی دھڑکن ناپنے والی ایک چھوٹی سی پورٹیبل مشین جھانک رہی تھی، اور ایک طرف میز پر سجی چند طبی کتابیں، سب بتا رہے تھے کہ یہاں رہنے والی عورت طب سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ بیڈ کے سہارے نیم دراز بیٹھی تھی۔ ڈرپ چند گھنٹے پہلے ہی ہٹائی گئی تھی، اس لیے اب اس کے دائیں ہاتھ پر صرف سفید پٹی باقی رہ گئی تھی۔ آرزو حرین کو لے کر باہر گئی تھی، اب وہ کمرے میں اکیلی تھی۔ ہلکے آسمانی رنگ کا ہسپتال گاؤن، بے ترتیب مگر سلیقے سے بندھے بال، اور سامنے گود میں رکھا ٹیبلٹ۔ وہ کسی مضمون پر کام نہیں کر رہی تھی، اس کے خیال میں آج اس کا ذہن لکھنے کے قابل نہیں تھا۔ چند برسوں میں اس کے مضامین نے ایک خاموش سا حلقہ قارئین بنا لیا تھا۔ وہ مختلف موضوعات پر مختصر مضامین اور مضامینی تحریریں لکھتی تھی، کبھی اسلامی تہواروں کی اصل رخ پر، کبھی جدید طبی تحقیقات کو عام فہم انداز میں بیان کرتی، کبھی معاشرتی رویوں کا نفسیاتی اور اسلامی زاویے سے جائزہ لیتی۔ اس کے مضامین میں جذبات کم اور دلیل زیادہ ہوتی تھی، اسی لیے لوگ اختلاف کرتے ہوئے بھی احترام سے بات کرتے تھے۔ وہ آج صرف اپنے گزشتہ مضامین پر آنے والے تبصرے پڑھ رہی تھی۔ عام دنوں میں اسے اتنی فرصت سے ان تمام کومنٹس کو پڑھنے کا وقت بہت کم ملتا تھا، اسی لیے اس نے یہ وقت ان پر صرف کرنے کا تہیہ کر لیا۔ کوئی اس کی تحریر کا شکریہ ادا کر رہا تھا، کوئی کسی طبی اصطلاح کی وضاحت مانگ رہا تھا، کوئی اگلے مضمون کی فرمائش کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اسکرین سکرول کرتی رہی، کبھی کسی تبصرے پر اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ جاتی، کبھی کسی غلط فہمی کو دیکھ کر پیشانی پر باریک سی شکن ابھر آتی۔ اسی دوران اس کی نظر ایک طویل تبصرے پر جا کر ٹھہر گئی۔ آج کل بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ عبادت صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کا نام ہے، جبکہ کچھ لوگ ہر اچھے کام کو عبادت کہہ دیتے ہیں۔ اگر کوئی انسان دوسروں کی خدمت کرے، والدین کا خیال رکھے یا اپنی صحت کا خیال رکھے تو کیا یہ بھی عبادت ہے؟ اور کیا اسلام کی عبادات کا انسان کی جسمانی اور ذہنی صحت سے بھی کوئی تعلق ہے یا یہ صرف روحانی احکام ہے؟ میں اس سوال کا ایسا جواب چاہتا ہوں جو جذبات سے نہیں بلکہ دلیل اور سمجھ سے دیا گیا ہو۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، اس کی نظریں سوال پر جمی رہیں جبکہ ذہن میں کئی آیات، احادیث اور برسوں کی طبی تعلیم ایک ساتھ گردش کرنے لگی۔ اس نے ٹیبلٹ کو ذرا سا سیدھا کیا، انگلیاں اسکرین پر رکیں، پھر کی بورڈ نمودار ہوا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور لکھنا شروع کیا۔ میرے نزدیک عبادت ہر وہ عمل ہے جو انسان کو اپنے رب کے قریب کرے اور جس سے اس کی روح، کردار اور جسم تینوں کی اصلاح ہو۔ سجدہ، جو نماز کا سب سے عاجزانہ اور بلند ترین مقام ہے، صرف روح کی تسکین ہی نہیں دیتا بلکہ جسم کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ اس حالت میں پیشانی زمین پر ہوتی ہے اور دل نسبتاً اونچا رہتا ہے، جس سے خون کی روانی میں توازن آتا ہے اور جسم ایک خاص انداز میں جھک کر کھچاؤ اور سکون دونوں کی کیفیات محسوس کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سجدہ انسان کے اندر عاجزی، سپردگی اور ذہنی سکون پیدا کرتا ہے، جو ذہنی دباؤ کم کرنے میں مددگار ہو سکتا ہے۔ اسی طرح رمضان کے مہینے میں رکھا جانے والا روزہ اگر درست طریقے سے رکھا جائے تو روحانی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ جسمانی فوائد بھی رکھتا ہے۔ یہ جسم کو ایک منظم وقفہ دیتا ہے، جو آج کل کے طبی نظریات میں وقفے وقفے سے کھانے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے مشابہ سمجھا جاتا ہے۔ اس سے نظام ہاضمہ کو آرام ملتا ہے، میٹابولزم بہتر ہو سکتا ہے، دل کی صحت پر مثبت اثر پڑ سکتا ہے اور ذہنی توجہ میں بھی بہتری آ سکتی ہے۔ لیکن عبادت صرف عبادات بدنی تک محدود نہیں۔ والدین کی طرف محبت سے دیکھنا، ان کی خدمت کرنا، ضرورت مند کی مدد کرنا، کسی کا دل نہ دکھانا، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، کسی پریشان حال انسان کو تسلی دینا، دیانت داری سے اپنا فرض ادا کرنا، یہ سب بھی عبادت بن سکتے ہیں اگر ان کی بنیاد اللہ کی رضا ہو۔ اصل میں عبادت وہ ہے جو انسان کو بہتر بنائے، اخلاق میں، نیت میں، کردار میں، اور اسے اپنے رب اور اس کی مخلوق دونوں کے قریب کر دے۔ البتہ ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہر اچھا عمل عبادت اس وقت بنتا ہے جب اس میں اللہ کی رضا کی نیت شامل ہو، جبکہ نماز، روزہ اور دیگر فرض عبادات اپنی مستقل حیثیت رکھتے ہیں
اور ان کا کوئی متبادل نہیں۔ یہی اسلام کا حسن ہے کہ وہ انسان کی روح کی بھی تربیت کرتا ہے اور اس کے کردار اور زندگی کی بھی۔ وہ آخری جملہ لکھ کر کچھ لمحے خاموش بیٹھی رہی۔ اس نے پورا جواب ایک بار پھر پڑھا۔ کہیں کوئی لفظ جذبات کے بہاؤ میں دلیل سے آگے تو نہیں نکل گیا تھا۔ مطمئن ہو کر اس نے نیچے موجود رپلائی کے بٹن پر انگلی رکھ کر ہلکا سا دباؤ ڈالا۔ چند ہی لمحوں میں اس کا جواب تبصرے کے نیچے نمایاں ہو گیا۔ وہ اسکرین بند کرنے ہی والی تھی کہ نئے نوٹیفیکیشن کی ہلکی سی آواز ابھری۔ This reply was marked as helpful by 27 readers۔ اس کے لبوں پر بے اختیار ایک مدھم سی مسکراہٹ آئی۔ وہ تعریف پر نہیں مسکرائی تھی، بلکہ اس احساس پر کہ اگر ایک بھی انسان دین کو خوف کے بجائے فہم کے ساتھ دیکھنے لگے تو شاید ایک تحریر اپنا مقصد پورا کر چکی ہوتی ہے۔ گلبرگ کی مصروف شاہراہوں سے چند منٹ کے فاصلے پر بلند و بالا تجارتی عمارتوں اور جدید دفاتر کے درمیان کمپنی کا تحقیقی اور انضباطی مرکز واقع تھا۔ باہر سے یہ عمارت دوسری کارپوریٹ عمارتوں ہی کی طرح سادہ اور پرسکون دکھائی دیتی تھی، مگر اس کی خاموشی میں ایک عجیب سی سنجیدگی رچی تھی۔ یہاں روزمرہ کے اجلاس یا کاروباری ملاقاتیں نہیں ہوتی۔ اس عمارت کے دروازے صرف ان معاملات کے لیے کھلتے تھے جنہیں شور سے نہیں، ذمہ داری اور رازداری سے نمٹانا مقصود ہو۔ شام کا دھندلکا آہستہ آہستہ شہر پر اتر رہا تھا اور شیشے کی بلند دیواروں پر پڑتی زرد روشنی عمارت کو ایک باوقار مگر پر اسرار سا تاثر دے رہی تھی۔ دروازہ خاموشی سے کھلا تو کمرے میں موجود تینوں افراد بے اختیار سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ آذان اورنگ اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں میں عجلت تھی، نہ چہرے پر کسی قسم کا غصہ۔ گہرے رنگ کا کوٹ ہمیشہ کی طرح بے داغ ترتیب سے اس کے وجود پر جمع ہوا تھا۔ اس نے ایک مختصر سی نظر پورے کمرے پر ڈالی، پھر سیدھا میز کی دوسری جانب جا کر بیٹھ گیا۔ شمون حسب معمول اس کی بائیں جانب آ کر رک گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک باریک فولڈر اور چند دستاویزات تھیں۔ اس نے کوئی تعارف نہیں کرایا، نہ کسی قسم کی وضاحت دی۔ دونوں کے درمیان برسوں کی پیشہ ورانہ ہم آہنگی تھی اور یہی وجہ تھی کہ وہ جانتی تھی کہ کب بولنا ہے اور کب خاموش رہنا ہے۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر کامران نے ہی سکوت توڑا۔ مسٹر اورنگ، اگر مجھے پہلے بتایا جاتا کہ معاملہ اس نوعیت کا ہے تو شاید میں اپنے تمام ریکارڈ اور تکنیکی وضاحت بھی ساتھ لے آتا۔ بہرحال میں یہاں موجود ہوں اور آپ جو کچھ پوچھنا چاہیں میں پوری ذمہ داری سے جواب دوں گا۔ اسے پرسکون اور بااعتماد انداز میں ان کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ آذان نے نہایت سکون سے اس کی بات سنی، پھر اپنی نظریں اس پر مرکوز کرتے ہوئے بولا، میں نے آپ کو یہاں جواب سننے کے لیے نہیں بلایا کامران صاحب۔ جواب اکثر لوگ راستے میں سوچ لیتے ہیں، میں یہ دیکھنے کے لیے بلاتا ہوں کہ آدمی اپنے فیصلوں کو کس نظر سے دیکھتا ہے۔ اس کے برف جیسے لہجے پر کامران کے لبوں پر رینگتی پورے اعتماد مسکراہٹ آہستہ آہستہ معدوم ہوتی چلی گئی۔ پھر چند ثانیے خاموش رہنے کے بعد وہ سنبھل کر بولا، اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ میں نے کمپنی کے ساتھ خیانت کی ہے تو غالباً آپ کے پاس کوئی وجہ بھی ہوگی۔ آذان نے شمون کی طرف دیکھا۔ اس نے خاموشی سے ہاتھ میں دبا فولڈر کھولا اور آگے بڑھ کر چند صفحات میز پر رکھے، مگر انہیں کامران کی طرف نہیں بڑھایا۔ شمون ایک نظر آذان پر ڈال کر واپس اپنی جگہ آ کھڑی ہوئی۔ آذان نے کاغذات اور کامران نامی شخص کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ ثبوت ہیں، مگر میں نے ابھی تک تمہیں نہیں دکھائے کیونکہ میرا مقصد تمہیں شرمندہ کرنا نہیں، میں صرف ایک بات سمجھنا چاہتا ہوں۔ وہ ذرا سا آگے جھکا اور آنکھوں میں عجیب سی سختی لیے مزید بولا، 15 برس۔ اس عرصے میں آدمی کسی ادارے کا ملازم نہیں رہتا، اس کی بنیادوں کا حصہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے جب بنیاد میں دراڑ آتی ہے تو آواز دیواروں سے نہیں اندر سے آتی ہے۔ اس کے سرد مگر بھرپور لہجے کی وجہ سے جہاں خوف کی لہر کامران کے اندر سے گزری، وہیں اس کے خاموش ہو جانے پر کمرے میں وحشت ناک سکوت پھیل گیا۔ کامران نے بہت سا تھوک نگلا اور گہرا سانس لیا، پھر اس نے خود پر قابو پاتے سنجیدگی سے کہا، آپ شاید میری بات کا یقین نہ کریں لیکن میرا مقصد کمپنی کو نقصان پہنچانا کبھی نہیں تھا۔ مجھے یقین ہے، آذان نے فوراً جواب دیا۔ یہ جواب سن کر کامران خود چند لمحے کے لیے حیران رہ گیا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے آذان کو دیکھا۔ آذان نے اپنی بات مکمل کی۔ اکثر لوگ نقصان پہنچانے کے ارادے سے خیانت نہیں کرتے، وہ صرف ایک فیصلہ کرتے ہیں۔
اور پھر اس فیصلے کے نتائج ان کے اختیار سے باہر چلے جاتے ہیں۔ اس نے میز پر رکھا قلم سیدھا کیا۔ میری نظر میں غلطی اور خیانت ایک جیسی چیزیں نہیں ہیں۔ غلطی علم کی کمی سے پیدا ہوتی ہے، اس لیے اس کی اصلاح کی جا سکتی ہے، مگر خیانت اس وقت جنم لیتی ہے جب انسان درست اور غلط دونوں راستے دیکھ کر ایک راستہ خود منتخب کرتا ہے۔ کامران نے پہلی بار نظریں جھکا لی۔ شمون خاموش کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اذان جب اس لہجے میں بات کرتا ہے تو وہ کسی کو قائل کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوتا بلکہ اپنا فیصلہ سنا رہا ہوتا ہے۔ اذان نے کھلا ہوا فولڈر بند کر دیا۔ آپ نے اس ادارے کے لیے 15 برس کام کیا۔ اس محنت کا حق آپ کو ضرور ملے گا اور پورا ملے گا۔ آپ کے خدمات، واجبات اور قانونی حقوق، ان میں سے کسی چیز میں ایک دن کی بھی کمی نہیں کی جائے گی، کیونکہ کسی کا حق روکنا میرے اصولوں میں شامل نہیں۔ اس نے ایک لمحہ توقف کیا۔ لیکن اعتماد؟ اس کی آواز پہلے سے بھی دھیمی ہو گئی۔ میرے نزدیک تنخواہ یا معاہدے کی شک نہیں ہے کہ اسے دوبارہ جاری کر دیا جائے۔ اعتماد ایک مرتبہ ٹوٹ جائے تو اس کی مرمت نہیں کرتا۔ اس نے شمون کی طرف دیکھا۔ قانونی کارروائی شروع کر دی جائے۔ تمام داخلی رسائی اسی وقت ختم کر دی جائے۔ انسانی وسائل کے شعبے کو ہدایات کر دیجیے کہ ان کے تمام واجبات آج ہی مکمل کر دیے جائیں گے اور تحقیقاتی شعبہ باقی قانونی معاملات آگے بڑھائے۔ جی باس، شمون نے مختصر مگر پورے اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ اس نے کوئی سوال نہیں کیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اذان کا ہر حکم جذبات کے زیر اثر نہیں بلکہ غور و فکر کے بعد صادر ہوتا ہے۔ اذان آہستگی سے اپنی نشست سے اٹھا۔ وہ دروازے تک پہنچا تو ایک لمحے کے لیے رکا مگر مڑا نہیں۔ کامران؟ اپنی جگہ پر جمع کامران نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ادارے مشینوں سے نہیں، اعتماد سے بنتے ہیں۔ مشینیں خریدی جا سکتی ہیں، عمارتیں دوبارہ تعمیر ہو سکتی ہیں، تحقیق دوبارہ شروع کی جا سکتی ہے، مگر جس دن اعتماد کو قیمت لگا دی جائے اس دن نقصان صرف ایک کمپنی کا نہیں ہوتا، انسان اپنے ہی کردار کا سب سے بڑا حصہ کھو دیتا ہے۔ اس نے مزید کچھ نہیں کہا۔ شمون نے خاموشی سے دروازہ کھول دیا اور اگلے ہی لمحے وہ دونوں باہر نکل گئے۔ کمرے میں چند لمحوں تک کوئی آواز نہ ابھری۔ کامران کی نگاہیں میز پر بند پڑے فولڈرز پر جمی تھی، جبکہ اس کا وکیل پہلی بار محسوس کر رہا تھا کہ بعض مقدمے عدالت میں نہیں، انسان کے اپنے ضمیر میں ہارے جاتے ہیں۔ کوثر منزل میں رات کا کھانا ختم ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ آذر کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور اس میں سے سفید ٹیوب لائٹ کی روشنی پھیلی تھی۔ آذر کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور اس میں سفید ٹیوب لائٹ کی روشنی پھیلی تھی۔ کھڑکی کا پردہ آدھا سرکا ہوا تھا جہاں سے باہر سیاہی میں ڈوبا لان اور گیٹ کے قریب جلتی روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ کمرے کے بیچوں بیچ کھلا ہوا بڑا سا سوٹ کیس رکھا تھا جس کے گرد مختلف چیزیں ترتیب سے رکھی تھیں۔ استری کیے ہوئے چند جوڑے، سفید کوٹ، نیوی بلو اسکرب، چند میڈیکل جرنلز، لیپ ٹاپ، اسٹیتھوسکوپ، بلڈ پریشر مانیٹر اور روزمرہ استعمال کی چند ضروری اشیاء۔ آذر فرش پر ایک گھٹنا موڑے بیٹھا سامان ترتیب دے رہا تھا۔ وہ ہر چیز نہایت قرینے سے رکھتا، پھر ایک لمحے کو رک کر سوچتا کہ شاید اس کی بہتر جگہ کوئی اور ہو، اور دوبارہ نکال کر سلیقے سے رکھ دیتا۔ بیڈ کے ایک سرے پر کوثر تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی نوٹ بک تھی جس میں وہ وقتاً فوقتاً کچھ دیکھتی اور پھر کسی چیز کی طرف اشارہ کر دیتی۔ یہ زیتونی رنگ کی شرٹ بھی رکھو، بہت اچھی لگتی ہے تم پر۔ آذر نے گردن موڑے بغیر مسکراتے ہوئے ایک طرف بڑی شرٹوں میں سے زیتونی شرٹ اٹھا کر سوٹ کیس میں رکھ دی۔ یہ شرٹ پہننے کا کوئی فائدہ تو ہے نہیں امی؟ دروازے پر کھڑی عائشہ نے مسکراہٹ دبائے کہا۔ کیا مطلب؟ کوثر متعجب ہوئی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چائے کی ٹرے سنبھالے اندر داخل ہوئی۔ ڈھیلی سی سیاہ ہوڈی پہنے، پونی ٹیل میں بال باندھے اور چہرے پر ہمیشہ کی طرح شوخی سجائے کوثر کے قریب پہنچی۔ کیونکہ بھائی تو پہلے سے بکڈ ہیں، پھر ایکسٹرا ہینڈسم لگنے کا فائدہ، اس نے شوخ لہجے میں کہا اور ٹرے کوثر کے سامنے کی۔ وہ دونوں مسکراہٹ دبائے آذر کو دیکھنے لگیں جو آنکھیں چھوٹی کر کے عائشہ کی طرف دیکھ رہا تھا، پھر سر جھٹک کر اپنے کام میں محو ہو گیا۔ کوثر نے اپنا کپ اٹھا لیا تو وہ آذر کی طرف بڑھ گئی۔ یہ لیں، چائے پئیں، میں نے بنائی ہے۔ اس نے ٹرے آذر کے سامنے کی۔
آذر نے کپ اٹھا لیا تو اس نے ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کمرے میں ایک نظر دوڑائی۔ اوہ، اتنا سا سامان! میں تو سمجھ رہی تھی آپ پورا گھر ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ آذر نے بغیر سر اٹھائے جواب دیا، میں عائشہ ظہیر نہیں ہوں جس کو ڈھیر سارے کپڑوں کی ضرورت ہو اور اپنی بھری الماری کے باوجود دوسروں کی الماری میں دلچسپی رکھوں۔ بھائی، اس نے کمر پر ہاتھ رکھ کے مصنوعی خفگی سے کہا، مگر وہ اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتے فون پر آئی نوٹیفیکیشن کی جانب متوجہ ہو گیا تھا۔ امی، دیکھے نا، ابھی سے تنگ کرنا شروع کر دیا ہے انہوں نے۔ کوثر نے مسکراتے ہوئے دونوں کو دیکھا۔ تم دونوں بڑے ہو جاؤ گے یا مجھے ہی ہمیشہ تمہارے درمیان پنچ بننا پڑے گا؟ عائشہ نے فوراً ان کا بازو پکڑ لیا۔ میں تو ہمیشہ چھوٹی ہی رہوں گی کیونکہ چھوٹا بچہ چھوٹا ہی رہتا ہے۔ پھر اس کی نظریں دوبارہ سوٹ کیس پر گئیں۔ اس کے چہرے کی شوخی چند لمحوں کو مدھم ہوئی۔ بھائی؟ ہوں؟ آذر نے سر نہیں اٹھایا۔ سچ میں آپ یہاں نہیں رہیں گے؟ آذر نے آہستگی سے شرٹ طے کی اور سوٹ کیس میں رکھتے ہوئے کہا، رہوں گا، یہ گھر میرا ہی ہے، بس ہر رات نہیں۔ پھر بھی عجیب لگے گا، آپ اتنے عرصے بعد آئے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے جیسے کبھی گئے ہی نہیں تھے۔ 2 مہینے، محض 2 مہینوں میں آپ کی عادی ہو گئی ہوں۔ ابھی آپ صرف عارضی طور پر گھر سے جا رہے ہیں، 1 ماہ بعد ایک طویل عرصے کے لیے مستقل چلے جائیں گے۔ اس نے آنکھوں میں تیرتی نمی کو آنکھ میں قید کرنے کی کوشش کی۔ عائشہ بچے، وہ خوشی سے نہیں جا رہا، میں نے بہت مشکل سے راضی کیا ہے اسے۔ تمہیں معلوم ہے نا، ہسپتال یہاں سے تقریباً 1.25 گھنٹے کی مسافت پر ہے۔ وہ ڈیوٹی کے بعد ہر دفعہ اتنی ہمت رکھے کہ اتنی دیر ڈرائیو کر کے گھر آئے، یہ مشکل ہے نا بچے۔ اور بعض اوقات اس کی ڈیوٹی 16 18 گھنٹے تک کھینچ جاتی ہے۔ کبھی رات کے 2 بجے کال آ جاتی ہے، کبھی فجر سے پہلے۔ ایسے میں 1 گھنٹہ ڈرائیو کر کے واپس جانا اور پھر چند گھنٹے بعد دوبارہ نکلنا، یہ جسم پر ظلم ہے۔ عائشہ کی نظریں اب بھائی پر تھیں۔ آذر نے ایک نظر کوثر پر ڈال کر عائشہ کی طرف دیکھا اور کندھے اچکا دیے، یعنی کہ وہ متفق نہ ہونے کے باوجود کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ عائشہ نے چائے کا ایک گھونٹ لیا۔ بیٹا، ڈاکٹر ہونا صرف مریضوں کی ذمہ داری نہیں، اپنی جان کی ذمہ داری بھی ہے۔ اگر تم خود ہی تھک کر گر جاؤ گے تو دوسروں کو کیسے سنبھالو گے؟ آذر نے ماں کی طرف دیکھا۔ وہ جانتا تھا اس بحث میں وہ پہلے بھی ہار چکا تھا۔ میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ ہسپتال کے قریب ڈاکٹروں کی رہائش بنی ہوئی ہے، وہاں ایک اپارٹمنٹ لے لو۔ جب ڈیوٹی زیادہ لمبی ہو، جب رات وہیں رکنا آسان ہو یا چند گھنٹے سونا ہو، تو تمہیں ایک محفوظ جگہ مل جائے۔ ان کی آواز میں ہمیشہ کسی شفقت تھی۔ اور جب دل چاہے، جب وقت ملے، یہ گھر تمہارا ہے۔ ہم تمہارا انتظار کریں گے لیکن تمہاری صحت کے ساتھ سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ آذر نے نظریں جھکا کر ہلکی سے مسکراہٹ دی۔ جی امی۔ عائشہ نے مصنوعی سنجیدگی سے سر ہلایا۔ لیکن میں کیا کروں گی؟ صبح آپ کی آواز نہیں آئے گی، شام میں گراج کا گیٹ نہیں کھلے گا، رات کو کسی بھی وقت کریونگ، کچھ کھانے کی طلب ہونے پر مجھے کچھ چٹپٹا بنا کے دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کوشش کے باوجود آخر میں اس کا لہجہ رند گیا۔ عائشہ، میں… آذر کچھ کہنے والا تھا کہ کوثر نے اس کی بات کاٹتے کہا، 1 منٹ، مطلب رات کو کوئی بلی نہیں آتی تھی؟ کوثر نے سارے جذباتی جملوں میں سے آخری جملے پر سوال اٹھانا ضروری سمجھا اور ان دونوں کو بغور دیکھا جو چوری پکڑے جانے پر ایک دوسرے کو اشارہ کرنے میں مصروف ہو گئے تھے۔ پھر بالآخر آذر نے گلا صاف کر کے کہنا شروع کیا، میں کیا کروں امی؟ اگر یہ لڑکی رات کے 2 بجے کسی چڑیل کی طرح میرے کمرے کا دروازہ بجائے گی اور پھر معصومیت کا لبادہ اوڑھ کر کچھ کھانے کی خواہش کرے گی تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے کندھے اچکا کر سارا معاملہ عائشہ پر ڈال دیا اور پھر سکون سے چائے کا آخری گھونٹ لیا۔ بھائی، آپ مجھ پر ساری بات کیوں ڈال رہے ہیں؟ کیا مطلب؟ کوثر نے عائشہ کی طرف دیکھتے پوچھا۔ مطلب کہ بھائی اگر میرے لیے کچھ کھانے کو بناتے تھے تو میں بھی ان کو چائے بنا کر دیتی تھی، لیکن آدھی رات کو تمہیں کریونگ ہوتی ہے، مجھے نہیں۔ مطلب کیا ہے آپ کا؟ ہاں، میں کھانے والی اکیلی ہوں؟ وہ حسب عادت تب گئی۔ اور کھانے کے بعد بھی گھنٹوں کے حساب سے میں آپ کے ساتھ بیٹھتی تھی اور باتیں کرتی تھی کیونکہ آپ کا بات کرنے کو دل چاہتا تھا۔ تو میں جو تمہارے لیے نیند قربان کر کے اس گرمی میں کچن میں کھڑا ہوتا ہوں، دروازہ تک بند رکھتا ہوں تاکہ امی کو آواز یا خوشبو نہ جائے کیونکہ کھڑکی کھولنے سے مچھر ہو جائے۔ کھڑکی کے باہر جالی لگانا آپ بھول جاتے ہیں، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ دونوں نہ جانے اب کتنی دیر تک یوں ہی لڑنے کا ارادہ رکھتے تھے۔
کوثر ظہیر کو کوئی اندازہ نہیں تھا، سو وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ گئیں اور کمرے سے نکل گئیں۔ کچھ دیر پہلے لی گئی دوا میں نیند تھی، سو انہیں بستر پر لیٹنے کے چند لمحات بعد ہی نیند آ گئی۔ ساتھ والے کمرے میں اب خاموشی تھی۔ آذر سوٹ کیس ایک طرف رکھ کر واش روم کی جانب بڑھ رہا تھا جب عائشہ کی آواز اس کے سماعتوں سے ٹکرائی۔ ناٹ فیئر بھائی، آپ نے سارا معاملہ مجھ پر ڈال دیا تھا۔ اس نے چہرہ گھما کر اسے دیکھا۔ اور معاملے کا ذکر کس نے کیا تھا امی کے سامنے؟ غلطی ہو گئی، منہ سے نکل گیا تھا۔ اس نے خالی کپ ٹرے میں رکھا۔ اچھا کچھ نہیں ہوتا، میں جانے سے پہلے امی سے بات کروں گا۔ کچھ نہیں کہتی تمہیں۔ خیر کیا خیال ہے، چھت پر چلیں؟ وہ دروازے کے قریب تھی جب اس نے آخری جملہ سنا۔ پھر اس نے چہرہ پھیر کر آذر کی طرف دیکھا۔ نہیں بھائی، آپ نے صبح ہسپتال جانا ہے، آپ آرام کریں۔ نیند آج رات تمہیں آنی ہے نا مجھے؟ سو ایک کپ چائے اور بناؤ، میں واش روم میں رکھا ضروری سامان پیک کر کے آتا ہوں تب تک۔ اوکے بھائی، اس نے مسکرا کر کہا اور کمرے سے چلی گئی، جبکہ آذر واش روم کے دروازے کے پیچھے غائب ہو گیا۔ کمرہ اب خاموش اور خالی تھا۔ کھڑکی کے باہر رات مزید گہری ہو رہی تھی، مگر کمرے کے اندر مصنوعی سفید روشنی ہر شے کو منور کیے ہوئے تھی۔ صبح کے 9 بجنے میں ابھی چند منٹ باقی تھے۔ کوثر ہسپتال کی وسیع عمارت سورج کی نرم روشنی میں نہائی ہوئی تھی۔ مرکزی دروازے کے سامنے ایمبولینسوں کی آمد و رفت معمول کے مطابق جاری تھی۔ سفید اور ہلکے نیلے لباس میں ملبوس طبی عملہ تیز قدموں سے اپنی اپنی منزل کی جانب بڑھ رہا تھا۔ کہیں مریضوں کے تیماردار رجسٹریشن کی کھڑکیوں کے سامنے قطار بنائے کھڑے تھے، تو کہیں ویل چیئر پر بیٹھے مریض خاموشی سے اپنی باری کے منتظر تھے۔ ہسپتال کی صبح ہمیشہ مصروف ہوتی تھی، مگر اس مصروفیت میں بھی ایک عجیب سا نظم تھا۔ سیاہ رنگ کی گاڑی ہسپتال کی محسوس پارکنگ میں آ کر رکی۔ انجن بند ہونے کے بعد چند لمحوں تک اندر خاموشی رہی۔ آذر نے دونوں ہاتھ سٹیئرنگ پر رکھے گہرا سانس لیا۔ گزشتہ رات زیادہ دیر تک سامان ترتیب دینے اور پھر عائشہ کے ساتھ بیٹھنے کے باوجود اس کی آنکھوں میں نیند کی کمی کا کوئی نمایاں اثر نہ تھا۔ وہ آسمانی رنگ کی شرٹ اور سفید پینٹ پہنے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس نے ساتھ والی سیٹ پر پڑے چمڑے کے سیاہ باریک فولڈر کو اٹھایا اور گاڑی سے اتر گیا۔ پھر اسے مکفل کر کے ایک نظر ہسپتال کی بلند عمارت پر ڈالی۔ یہ جگہ آئندہ ایک ماہ تک اس کی روزمرہ زندگی کا حصہ بننے والی تھی۔ وہ پرسکون قدموں سے اندر داخل ہوا۔ استقبالیہ پر موجود خاتون نے مؤدبانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کا خیر مقدم کیا۔ السلام علیکم، میں رضاکار معالج کی حیثیت سے آج اپنی خدمات کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ انہوں نے فوراً رجسٹر دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے کہا، وعلیکم السلام ڈاکٹر آذر، ہمیں آپ کی آمد کی اطلاع مل چکی ہے۔ اگر آپ تشریف لائیں تو میں آپ کو ڈاکٹر ہاور کے دفتر تک بھجوا دیتی ہوں۔ شکریہ۔ وہ ایک طرف کھڑا ہو گیا اور کلائی پر بندی گھڑی پر ایک نظر ڈالی۔ چند لمحوں بعد ایک معاون عملہ اسے اوپری منزل تک لے آیا۔ راہداری خاموش تھی۔ دیواروں پر اعصابی نظام کے خاکے، دماغ کی ساخت اور مختلف طبی آگاہی کے پوسٹرز آویزاں تھے۔ ایک طرف شیشے کے پار تربیت حاصل کرتے نو آموز معالج اپنے اساتذہ کے ساتھ کسی مریض کی شعاعی تصاویر کا جائزہ لے رہے تھے۔ اس کے ساتھ چلتے معاون نے ایک دروازے کے سامنے رک کر ہلکی سی دستک دی۔ کم ان۔ اندر سے سنجیدہ مگر متوازن آواز آئی۔ آپ جائیں۔ وہ پیچھے ہٹ گیا اور آذر نے سر کے ہم سے اس کا شکریہ ادا کیا اور دروازے کا ہینڈل گھمایا۔ دروازہ کھلتے ہی کشادہ دفتر نظر آیا۔ ایک جانب کتابوں سے بھری الماریاں، دوسری طرف دیوار پر پاکستان کا نقشہ اور درمیان میں لکڑی کی میز جس پر مریضوں کی متعدد فائلیں ترتیب سے رکھی تھیں۔ میز کے پیچھے بیٹھے تقریباً 60 برس کے شخص نے اینک اتار کر میز پر رکھی اور کھڑے ہو گئے۔ السلام علیکم ڈاکٹر آذر۔ وہ اسے دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا جسے آذر نے فوراً تھام لیا۔ سفر کیسا رہا؟ الحمدللہ بہت اچھا۔ بیٹھو۔ انہوں نے اپنی کرسی سنبھالتے اسے بھی بیٹھنے کا کہا۔ آذر کرسی پر بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر ہاور نے سامنے رکھی فائل کھولی۔ 2 ماہ تک میڈیکل یونیورسٹی میں آپ کے لیکچرز کے بارے میں اچھی آرا موصول ہوئی۔ طلباء خاصے متاثر تھے۔ آذر نے مختصر سے مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میرے لیے باعث مسرت ہے۔ ڈاکٹر ہاور نے فائل بند کر دی۔ یوں بھی انہیں اسے دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب آپ کے رضاکارانہ خدمات کا دوسرا مرحلہ شروع ہو رہا ہے اور اس بار آپ براہ راست مریضوں کے ساتھ کام کریں گے۔ اس نے سر ہلا دیا۔ انہوں نے میز پر رکھی ایک فائل اس کی طرف سرکا دی۔ یہ اعصابی جراحی نیورو سرجری کے شعبے کی موجودہ فہرست ہے۔ اس میں وہ مریض شامل ہیں
جن کا علاج نسبتاً پیچیدہ ہے یا جن پر آنے والے دنوں میں جراحی متوقع ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج آپ زیادہ وقت انہی فائلوں کے مطالعے پر صرف کریں تاکہ کل سے آپ ہر مریض کی کیفیت سے پوری طرح واقف ہوں۔ آذر نے فائل کھول کر سرسری نظر ڈالی۔ وہاں تقریباً 20 مریضوں کی تفصیلات درج تھیں۔ ہر مریض کے ساتھ اس کی طبی کیفیت، سی ٹی اسکین، ایم آر آئی اور دیگر شعاعی تصاویر کی رپورٹس، سابقہ علاج اور آئندہ کا منصوبہ درج تھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر ڈاکٹر ہاور کو دیکھا تو وہ دوبارہ گویا ہوئے۔ روزانہ صبح ہمارے شعبے کی مشترکہ نشست ہوتی ہے۔ اس میں ہر مریض کی تازہ حالت پر گفتگو کی جاتی ہے۔ پھر وارڈ کا دورہ ہوتا ہے۔ ان میٹنگز کے دوران جہاں ضرورت محسوس ہو، آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ آذر نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے علاوہ اگر کسی ہنگامی ایمرجنسی مریض کو اعصابی جراحی کی ضرورت پیش آئے تو آپ کو فوری طور پر طلب کیا جا سکتا ہے۔ رضاکار ہونے کے باوجود آپ ہماری طبی ٹیم کا مکمل حصہ ہوں گے، اس لیے ذمہ داریاں بھی اسی نوعیت کی ہوں گی۔ جی بالکل، وہ متفق تھا۔ آج آپ کی نائٹ ڈیوٹی ہے جو کہ رات 9 بجے شروع ہوگی۔ اور ایک اور بات۔ ڈاکٹر خاور کی آواز ذرا نرم ہوئی۔ یہاں وسائل شاید ان مراکز جیسے نہ ہوں جہاں آپ مستقل کام کرتے ہیں، اس لیے یہ یاد رکھیں کہ بعض اوقات بہترین فیصلہ وہ نہیں ہوتا جو کتاب میں لکھا ہو، بلکہ وہ ہوتا ہے جو موجودہ حالات میں مریض کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ آذر نے خاموشی سے ان کی بات سنی، پھر نہایت سنجیدگی سے بولا، آپ بے فکر رہیں، مجھے بخوبی معلوم ہے کہ میڈیسن صرف آلات کا نام نہیں، فیصلہ کرنے کی ذمہ داری کا نام بھی ہے۔ ڈاکٹر ہاور کی آنکھوں میں ہلکی سی تحسین ابھری۔ مجھے تم سے اسی جواب کی توقع تھی۔ انہوں نے میز سے ایک شناختی کارڈ اٹھا کر اس کی جانب بڑھایا۔ یہ آپ کا عارضی شناختی کارڈ ہے۔ عملے کے لیے مختص رہائش میں آپ کے لیے کمرے کی چابی بھی اسی کے ساتھ منسلک ہے۔ آذر نے ہاتھ بڑھا کر کارڈ لے لیا۔ ڈاکٹر ہاور کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے تو آذر بھی فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ آئیے پہلے آپ کو آپ کا ڈپارٹمنٹ دکھا دوں، پھر آپ اپنی رہائش میں اپنا سامان وغیرہ رکھ کر خود کو رات کی ڈیوٹی کے لیے تیار کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ہاور نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا۔ دونوں کے لبوں پر بمشکل نمایاں ہونے والی پرخلوص مسکراہٹ نمودار ہوئی، مگر اگلے ہی لمحے دونوں دوبارہ مکمل طور پر پیشہ ورانہ انداز میں راہداری کی طرف بڑھ گئے۔ دفتر کا دروازہ بند ہو گیا اور اسی کے ساتھ کوثر ہسپتال میں آذر ظہیر کی نئی ذمہ داریوں کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ لاہور کی گرمی اپنے جوبن پر تھی، مگر ان دنوں مونسون کی آمد کی سرگوشیاں بھی فضا میں سنائی دینے لگی تھیں۔ دوپہر کی تیز دھوپ کبھی اچانک بادلوں کی اوٹ میں چھپ جاتی اور کہیں دور سے اٹھتی ٹھنڈی ہوا کی لہر یہ کہ شاید شام تک بارش ہو جائے۔ ایسے میں ایک نرم مگر نسبتاً خوشگوار صبح میں فنون نو مڈل اسکول کی عمارت معمول کے مطابق طلبہ کی چہل پہل سے آباد تھی۔ یہ لاہور کے قدیم مگر نسبتاً پرسکون رہائشی علاقے میں واقع ایک نجی مڈل اور سیکنڈری اسکول تھا جہاں جماعت ششم سے دہم تک تعلیم دی جاتی تھی۔ اپنی تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ یہ ادارہ مصوری، خطاطی، ادب اور موسیقی جیسے فنون کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی شہر کے چند ممتاز تعلیمی اداروں میں شمار کیا جاتا تھا۔ اسی لیے یہاں کا آرٹ اسٹوڈیو ہمیشہ رنگوں، تخلیقی خیالات اور نئی سوچوں سے آباد رہتا تھا۔ اس روز نویں جماعت کا آرٹ پیریڈ تھا۔ صبح کی نرم دھوپ لمبی کھڑکیوں سے گزر کر آرٹ روم کے فرش پر سنہری مستطیلیں بنا رہی تھی۔ دیواروں پر طلبہ کی بنائی ہوئی تصویریں آویزاں تھیں، کہیں پہاڑ، کہیں دریا، کہیں پرندے اور کہیں رنگوں سے بھری ہوئی تجریدی پینٹنگز۔ کمرے میں ہلکی سی واٹر کلرز اور کاغذ کی خوشبو رچی تھی۔ آرزو برار کے لیے فن مصوری صرف ایک مضمون نہیں تھا، ایک زبان تھی، ایسی زبان جو لفظوں کے بغیر بھی انسان کے اندر چھپے ہوئے لاتعداد موسموں کو بیان کر سکتی تھی۔ وہ آج سفید اور ہلکے زرد رنگ کی قمیص شلوار میں ملبوس تھی۔ سفید دوپٹے کا ایک سرا کندھے پر تھا جبکہ دوسرا بازو کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں برشوں کا ایک ڈبہ اور چند کینوس شیٹس تھیں۔ کلاس ابھی باقاعدہ شروع نہیں ہوئی تھی، سو اس وقت طلبہ ابھی اپنے نشستوں پر بیٹھ رہے تھے۔ چند لمحوں بعد جب بیل کی آواز اسکول کی عمارت میں گونجی تو طلبہ کی اکثریت خاموش ہو گئی۔ آرزو نے اپنے سامان کو ترتیب دیکھ کر ایک نظر کلاس روم پر ڈالی۔ گڈ مارننگ میم۔ اسی لمحے سب نے ہم آواز ہو کر کہا، گڈ مارننگ بچوں۔ اسے مسکرا کر جواب دیا اور میز پر رکھے سامان کے قریب گئی۔ آج غیر معمولی خاموشی تھی، شاید اس لیے کہ سب جانتے تھے آرزو کا لیکچر صرف آرٹ کا لیکچر نہیں ہوتا۔ وہ وائٹ بورڈ کے سامنے کھڑی تھی،
آج ہم صرف رنگوں کے بارے میں بات کریں گے۔ کچھ طلبہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر ان میں سے ایک لڑکا بولا، میم، رنگوں پر پورا پیریڈ؟ آرزو ہلکا سا مسکرائی، ہاں، کیونکہ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ مصوری برش سے بنتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مصوری نظر سے بنتی ہے، اور نظر کو سمجھنے کے لیے رنگوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس نے میز سے سرخ رنگ کی ٹیوب اٹھائی۔ یہ کیا ہے؟ ریڈ۔ کئی آوازیں اکٹھی آئیں۔ نہیں، اسے پرسکون انداز میں کہا۔ چند طلبہ کے چہروں پر حیرت نمودار ہوئی۔ یہ صرف ریڈ نہیں ہے۔ اس نے ٹیوب کو میز پر رکھتے ہوئے کہا، یہ جذبہ بھی ہو سکتا ہے، غصہ بھی، محبت بھی، قربانی بھی اور خطرہ بھی۔ پھر اس نے سبز رنگ اٹھایا۔ اور یہ گرین؟ اس بار جواب دینے والوں کی تعداد کچھ کم تھی۔ یہ صرف گرین نہیں ہے۔ اس نے کھڑکی سے باہر درختوں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ امید ہے، بڑھنے کا عمل ہے، نئی شروعات ہے۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ تمام طلبہ اس کے کہے الفاظ جذب کرنے کی کوشش میں محو تھے۔ آرزو آہستہ آہستہ چلتی ہوئی بچوں کے درمیان آ گئی۔ ایک اچھا مصور رنگ نہیں لگاتا، احساس لگاتا ہے۔ پچھلی قطار میں بیٹھی ایک طالبہ نے ہاتھ اٹھایا۔ میم، اگر ہم اداس منظر بنا رہے ہوں تو کیا صرف سیاہ رنگ استعمال کریں گے؟ آرزو کی آنکھوں میں تعریف ابھری۔ بہت اچھا سوال ہے۔ وہ اس طالبہ کی میز کے پاس رکی۔ اداسی ہمیشہ سیاہ نہیں ہوتی، اس نے آہستگی سے کہا۔ کبھی کبھی اداسی ہلکی نیلی ہوتی ہے، کبھی دھندلی سرمئی، کبھی شام کے زرد ہوتے آسمان جیسی۔ پھر وہ پوری کلاس سے مخاطب ہوئی۔ انسانی جذبات ایک ہی رنگ میں قید نہیں ہوتے۔ اس نے کینوس اسٹینڈ اپنی طرف کھینچا۔ آئیں، میں آپ سب کو ایک چیز دکھاتی ہوں۔ اس نے پیلی رنگت کا ہلکا سا اسٹروک لگایا، پھر اس میں سفید شامل کیا، پھر معمولی سا نارنجی۔ چند لمحوں میں کینوس پر ایک نرم سی روشنی ابھرنے لگی۔ یہ کیا لگ رہا ہے؟ ایک لڑکی بولی، صبح۔ بالکل، آرزو نے سر ہلایا، حالانکہ میں نے سورج نہیں بنایا۔ پھر اس نے وہی رنگ تھوڑے گہرے کیے، کچھ سرمئی شیڈز شامل کیے۔ اچانک وہی منظر شام جیسا محسوس ہونے لگا۔ بچے کچھ حیرت سے، کچھ دلچسپی سے دیکھنے لگے۔ یہاں محسوس کرنے والی بات یہ ہے کہ فرق صرف رنگوں کے تناسب کا تھا۔ اس نے کہا، مصوری میں اکثر غور اس پر نہیں کرنا ہوتا کہ کون سا رنگ استعمال کرنا ہے، بلکہ غور اس بات پر کرنا ہوتا ہے کہ کون سا رنگ کتنا استعمال کرنا ہے۔ اس نے برش کو پانی میں دھویا۔ زندگی بھی ایسی ہی ہے۔ کلاس خاموش ہو گئی۔ خوشی اچھی چیز ہے، لیکن اگر صرف خوشی ہو تو تصویر مصنوعی لگنے لگتی ہے۔ اس نے سرمئی رنگ شامل کرتے ہوئے کہا، تھوڑا سا دکھ، تھوڑی سی جدوجہد، تھوڑی سی خاموشی، یہ سب مل کر تصویر کو حقیقی بناتے ہیں۔ چند طلبہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی یہ میم اب آرٹ سے زیادہ زندگی کی بات کر رہی ہیں۔ آرزو نے ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ کینوس ایک طرف رکھا۔ اب ایک اہم بات۔ اس نے میز پر مختلف رنگوں کی پلیٹیں سجا دیں۔ کبھی بھی ٹیوب سے نکالا ہوا رنگ سیدھا کینوس پر مت لگا دینا۔ کیوں میم؟ ایک لڑکے نے پوچھا۔ کیونکہ فطرت میں خالص رنگ بہت کم ہوتے ہیں، اس نے جواب دیا۔ آسمان بھی مکمل نیلا نہیں ہوتا، درخت مکمل سبز نہیں ہوتے، انسانی جلد کبھی صرف ایک رنگ کی نہیں ہوتی۔ اس نے پیلے اور نیلے رنگ کو ملایا۔ دیکھو، پھر اس میں معمولی سا سرخ شامل کیا۔ سبز رنگ فوراً بدل گیا۔ اب یہ زیادہ قدرتی لگ رہا ہے، اس نے کہا۔ ایک مصور کا کام صرف موجود رنگوں کو دیکھنا نہیں، بلکہ ان کے امتزاج میں فرق دیکھنا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ کلاس میں چلتی رہی۔ جب تم گھر جاؤ تو درخت کو صرف درخت مت سمجھنا، اس کے سبز رنگ کے اندر کتنے سبز ہیں وہ دیکھنا۔ آسمان کو صرف نیلا مت کہنا، دیکھنا کہ صبح والا نیلا اور شام والا نیلا ایک جیسے نہیں ہوتے۔ بارش سے پہلے کا آسمان اور بارش کے بعد کا آسمان ایک دوسرے سے مختلف کہانیاں سناتے ہیں۔ کلاس اب مکمل انہماک سے سن رہی تھی۔ پھر ایک لڑکی نے جھجکتے ہوئے پوچھا، میم، آپ اتنی خوبصورت پینٹنگز کیسے بناتی ہیں؟ آرزو چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے مسکرا کر جواب دیا،
میں خوبصورت پینٹنگ بنانے کی کوشش نہیں کرتی۔ تو پھر؟ طلبہ کو چنبا ہوا۔ وہ شاید اس جواب کی توقع نہیں کر رہے تھے۔ میں حقیقی پینٹنگ بنانے کی کوشش کرتی ہوں۔ اسے سانس لینے کا وقفہ لیا۔ کمرے میں ایک ثانیے کو سکوت چھا گیا۔ خوبصورتی خود بخود آ جاتی ہے، اس نے نرمی سے کہا۔ جب آپ کسی منظر، کسی انسان یا کسی احساس کو سچائی کے ساتھ کینوس پر منتقل کرتے ہیں تو وہ خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ گھنٹی بجنے میں ابھی چند منٹ باقی تھے۔ آرزو نے سب کو کینوس بانٹ دیے۔ آج کا کام بہت آسان ہے۔ کیا بنانا ہے میم؟ کئی آوازیں آئیں۔ کوئی پیچیدہ منظر نہیں، کوئی پھول نہیں، کوئی پہاڑ نہیں۔ بچے کچھ حیران ہوئے۔ پھر کیا؟ آرزو نے کھڑکی کے باہر آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولی، اپنا آج کا دن بناؤ۔ اس نے ایک لمحے کا توقف کیا تو کلاس میں خاموشی چھا گئی۔ اگر تم خوش ہو تو رنگوں سے دکھاؤ، اگر پریشان ہو تو رنگوں سے دکھاؤ، اگر کسی بات کا انتظار ہے تو رنگوں سے دکھاؤ۔ اس نے ایک نظر پوری کلاس پر ڈالی۔ آرٹ ہاتھوں سے کم اور دل سے زیادہ بنتا ہے۔ چند لمحے ششوپن کا شکار رہنے کے بعد بچے اپنے برش اٹھانے لگے۔ کمرے میں پھر رنگ بکھرنے لگے، لیکن آج وہ صرف رنگ نہیں تھے، وہ نویں جماعت کے ان بچوں کے احساسات تھے جو پہلی بار سمجھ رہے تھے کہ کینوس پر بننے والی تصویر دراصل باہر کی دنیا سے زیادہ اندر کی دنیا کی عکاسی کرتی ہے۔ کوثر ہسپتال کے اس کمرے میں غیر معمولی سکون تھا۔ کھڑکی سے چھن کر آتی شام کی مدھم روشنی لکڑی کی میز پر بکھر رہی تھی۔ باہر ہوا میں ہلکی سی ہنکی کھل چکی تھی۔ پردہ کبھی آہستہ سے لہراتا اور پھر اپنی جگہ پر ساکت ہو جاتا۔ وہ کھڑکی کے قریب رکھی آرام چیئر پر سمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ گھٹنے ہلکے سے اٹھے ہوئے تھے جبکہ دونوں ہاتھوں میں ایک باریک سی کتاب تھامی ہوئی تھی۔ کتاب کی سبز مائل خاکستری جلد وقت کے ساتھ کچھ ماند پڑ چکی تھی۔ کناروں پر ہلکی سی گھسائی تھی، جیسے برسوں میں نہ جانے کتنی بار کسی نے اسے کھولا، بند کیا اور پھر سینے سے لگا کر رکھ دیا ہو۔ روافنت۔ سر ورق پر موجود سنہری حروف میں لکھا لفظ صاف نمایاں تھا۔ اس کے نیچے چھوٹے حروف میں لکھا تھا اشعار، اور اس سے بھی نیچے صرف ایک نام، بس ایک سادہ سا نام جسے لکھنے والی نے خود کو کبھی اہم سمجھا ہی نہ ہو۔ اس نے انگلی کی پور سے جلد پر جمی باریک گرد صاف کی۔ ہونٹوں پر بے اختیار مدھم سے مسکراہٹ آئی، وہ مسکراہٹ جو اکثر صرف یادوں کو نصیب ہوتی ہے۔ پھر اس نے آہستگی سے کتاب کھولی۔ ابتدائی صفحات پر کہیں کہیں نیلی سیاہی سے کی گئی معمولی سی تصحیح دکھائی دیتی تھی۔ ایک آدھ لفظ کاٹا گیا تھا، کہیں کسی مصرعے کے کنارے ایک ننھا سا ستارہ بنایا ہوا تھا، جیسے لکھنے والی برسوں پہلے بھی اپنے لفظوں سے پوری طرح مطمئن نہ ہوئی ہو۔ ورق پلٹتے پلٹتے اس کی انگلی ایک صفحے پر رک گئی۔ اس کی نظریں خاموشی سے سطروں پر ٹھہر گئیں۔ لب نہیں ہلے، صرف ذہن نے ان لفظوں کو آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کیا۔ تنہائی نے مجھ سے کہا، لوگوں کی کمی سے نہیں آتی میں تب آتی ہوں جب انسان اپنے ہی وجود سے اجنبی ہو جائے۔ میں نے ہنس کر پوچھا، پھر تیرا علاج کیا ہے؟ وہ دیر تک خاموش رہی، پھر بولی، کچھ زخم بھر جاتے ہیں، کچھ انسان ان کے ساتھ جینا سیکھ لیتے ہیں۔ وہ چند لمحے اسی صفحے پر نظریں جمائے بیٹھی رہی۔ عجیب بات ہے، یہ اشعار برسوں پہلے لکھے گئے تھے، لیکن آج انہیں پڑھتے ہوئے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے ابھی ابھی اس کے دل سے نکال کر کاغذ پر رکھ دیے ہوں۔ اس نے بے اختیار گہرا سانس لیا، کتاب آہستگی سے بند کی۔ انگلیاں ابھی بھی اس کی جلد پر ٹھہری ہوئی تھیں۔ کبھی کبھی انسان اپنی ہی لکھی ہوئی سطروں کو برسوں بعد پڑھتا ہے اور تب جا کر سمجھتا ہے کہ اس وقت قلم نے وہ بات کیسے لکھ دی تھی جسے دل کو سمجھنے میں عمر لگ گئی۔ شام اپنے آخری رنگ آسمان پر بکھیر رہی تھی۔ آرٹ اسٹوڈیو کی بڑی بڑی کھڑکیوں سے سنہری روشنی اندر اتر رہی تھی۔ دیواروں کے ساتھ قطار میں رکھے کینوس، رنگوں کی شیشیاں، برش اور خشک ہوتی تصویریں پورے ہال کو کسی خاموش دنیا کا حصہ بنا رہے تھے۔ کہیں دور چند جونیئر آرٹسٹ اپنا سامان سمیٹ رہے تھے، کہیں کسی نے پانی سے برش دھویا،
تو شیشے کے برتن سے ٹکرانے کی مدھم سی آواز ابھری۔ رفتہ رفتہ اسٹوڈیو خالی ہونے لگا۔ وہ اپنے کینوس کے سامنے کھڑی تھی۔ آستینیں کوہنیوں تک چڑھی ہوئی تھیں۔ ہلکے زرد رنگ کے کرتے پر کہیں کہیں نیلے اور زیتونی رنگ کے ننھے دھبے لگ گئے تھے۔ ہاتھ میں باریک برش تھا اور نظریں پوری توجہ سے کینوس پر جمی ہوئی تھیں۔ کینوس پر کسی انسان کا چہرہ نہیں تھا، صرف رنگ تھے۔ کچھ جگہوں پر نیلا اس قدر گہرا تھا کہ سیاہی معلوم ہوتا تھا، اور اس کے درمیان کہیں کہیں سنہری روشنی کی باریک لکیریں جیسے اندھیرے کو چیر کر نکلنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ چند لمحوں بعد داخلی دروازہ آہستہ سے کھلا اور کوئی اندر آیا۔ وہ مڑے بغیر بھی جان گئی کہ کون آیا ہے۔ قدموں کی رفتار میں تھکن تھی، ایسی تھکن جو جسم سے زیادہ ذہن پر بوجھ ڈالتی ہے۔ وہ قدم قدم چلتے اس کے عقب میں آ کھڑا ہوا۔ اس نے برش چلانا نہیں روکا۔ گئے؟ جواب میں صرف ایک ہلکی سی ہوں سنائی دی۔ اذان چند لمحے کھڑا رہا۔ سفید شرٹ کے آستینیں اب مڑ چکی تھیں، ٹائی ڈھیلی تھی، کلائی پر بندھی گھڑی جیسے پورے دن کی مصروفیت کا حساب دے رہی تھی۔ چہرے پر وہ سنجیدگی تھی جو کئی میٹنگز، بے شمار فیصلوں اور پھر ہسپتال کی خاموش راہداریوں سے گزرنے کے بعد انسان کے ساتھ چپک جاتی ہے۔ وہ قریب پڑی لکڑی کے اسٹول پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر دونوں میں سے کوئی نہ بولا، صرف آرزو کے ہاتھ میں موجود برش کی آواز تھی اور شام کی خاموشی۔ آخر اس نے کینوس سے نظریں ہٹائے بغیر پوچھا، ہاسپٹل سے آ رہے ہو؟ حورین کیسی ہے؟ آج پہلے سے کافی بہتر تھی۔ وہ چند لمحے خاموش رہی۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے اس کے عقب سے نظر آتے کینوس کو دیکھتا رہا۔ اور تم؟ آذان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ میرے بارے میں پوچھنے کا خیال کسی کو نہیں آیا۔ اس نے برش پانی میں ڈبویا۔ میں نے ابھی پوچھا ہے۔ آذان نے جواب دینے سے پہلے گہرا سانس لیا۔ سینہ میں تھک گیا ہوں۔ یہ شاید پورے دن کا سب سے سچا جملہ تھا۔ آرزو نے پہلی بار پلٹ کر اسے دیکھا۔ انسان کو اتنے مشکل فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ وہ دوبارہ کینوس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یہ اکثر جسم سے زیادہ دماغ کو تھکا دیتے ہیں۔ وہ خاموش ہوئی تو دونوں کے درمیان خاموشی دوبارہ اتر آئی۔ آذان کی نظریں کینوس پر جمی تھیں۔ یہ کیا بنا رہی ہو؟ پتہ نہیں۔ اسے نہایت سکون سے جواب دیا۔ جب مجھے معلوم ہو کہ میں کیا بنا رہی ہوں تب اکثر تصویر خراب ہو جاتی ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ یہ بھی کوئی منطق ہے؟ شاید نہیں۔ اس نے برش کا رنگ بدلا۔ لیکن انسان بھی تو ایسے ہی ہوتے ہیں۔ وہ متوجہ ہوا۔ ہم خود کو پہلے سے طے شدہ شکل میں ڈھالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، پھر ایک دن احساس ہوتا ہے کہ اصل خوبصورتی ان رنگوں میں تھی جنہیں ہم غلطی سمجھ کر مٹاتے۔ آذان نے کینوس کو غور سے دیکھا۔ تو تمہارے نزدیک غلط رنگ بھی ضروری ہیں؟ وہ آہستہ سے مسکرائی۔ دنیا میں کوئی رنگ غلط نہیں ہوتا۔ اس نے جھک کر نیلے رنگ پر ہلکا سا سفید ملایا، پھر واپس سیدھے ہوتے اپنی بات مکمل کی۔ غلط صرف اس کی جگہ ہوتی ہے۔ آذان کی آنکھوں میں دلچسپی ابھری۔ مجھے تمہاری اس تھیوری کی وضاحت چاہیے۔ سرخ رنگ دیکھو۔ اس نے پیلٹ سے سرخ اٹھایا۔ یہ محبت بھی ہے۔ پھر اس نے اسی رنگ کو کینوس کے دوسرے حصے میں ذرا زیادہ گہرا کیا۔ اور یہیں غصہ بھی ہے۔ اب اس نے سبز رنگ اٹھایا۔ اب اس سبز کو دیکھو۔ یہ امید بھی ہے۔ پھر اس نے سیاہ شامل کیا۔ اور یہی رنگ حسد میں بدلنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ وہ رک گئی۔ رنگ نہیں بدلتے، انسان کے اندر ان کی جگہ بدل جاتی ہے۔ آذان چند لمحے بالکل خاموش رہا، پھر بولا، اسی لیے ایک واقعہ دو لوگوں کو مختلف بنا دیتا ہے؟ بالکل۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ دکھ سب کو ملتا ہے، لیکن آذان نے بات مکمل کی، کوئی نرم ہو جاتا ہے، کوئی سخت۔ کوئی درد انسان کو نہیں بدلتا۔ درد صرف وہ چیز ظاہر کرتا ہے جو پہلے سے اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ وہ چند لمحے خاموشی سے ان ہیزل آنکھوں میں بھرنے والے اپنے عکس کو دیکھتی رہی، پھر اس نے چہرہ واپس کینوس کی طرف پھیر کر آہستہ سے کہا، تو کیا انسان اپنے جذبات پر اختیار رکھتا ہے؟ انسان کا اختیار جذبات پر اکثر نہیں ہوتا، مگر رد عمل پر ضرور ہوتا ہے۔
وہ یوں ہی چہرہ پھیرے کھڑی رہی، مگر اس کی مکمل توجہ اس کے الفاظ پر ہی تھی۔ خوف آنا ہمارے اختیار میں نہیں، نفرت محسوس ہونا بھی نہیں، غم ہونا بھی نہیں، لیکن خوف ہمیں بزدل بنائے یا محتاط، نفرت ہمیں ظالم بنائے یا خاموش، غم ہمیں توڑ دے یا خود کے قریب لے جائے، یہ انتخاب ہمارا ہوتا ہے۔ آذان نے ہلکا سا سر جھکا دیا۔ میرا کام ایسا ہے کہ مجھے روز لوگوں کے فیصلے کرنے پڑتے ہیں، وہ دھیرے سے بولا۔ کبھی کبھی لگتا ہے ہر فیصلہ کسی نہ کسی کو تکلیف دیتا ہے۔ میں غلطیوں کو درست کرنے پر یقین رکھتا ہوں، لیکن اعتبار توڑنے والے کو موقع دینا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ میرے کچھ اصول ہیں سینا، جنہیں میں کسی کے لیے نہیں بدل سکتا۔ آرزو کے کینوس پر چلتا ہاتھ ایک ثانیہ کو رکا۔ اس نے اپنی لرزش پر قابو پاتے بہت سا تھوک نکلا۔ تمہیں معلوم ہے، ہر مصور کو بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے۔ ہر رنگ لگانے کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی دوسرے رنگ کے لیے جگہ کم ہو گئی ہے، لیکن زندگی شاید انتخاب کا ہی دوسرا نام ہے۔ آرزو برش لکڑی کے چھوٹے سے میز پر رکھ کر اسٹوڈیو میں بنے چھوٹے سے کمرے میں گئی۔ چند لمحوں بعد اس کی واپسی کافی کے ایک کپ کے ساتھ ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ سے کافی کا کپ لیتے وہ پہلی بار پورے اطمینان سے مسکرایا تھا۔ ہیزل آنکھوں میں جھانکتی شہد رنگ آنکھوں میں بھی اطمینان کے کئی رنگ ابھرے۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ برش دوبارہ اٹھا لیا، پھر کینوس پر ایک باریک سی سنہری لکیر کھینچی۔ تم نہیں پیو گی؟ آذان کی نظریں اسی سنہری لکیر پر جم گئیں۔ اندھیرے اور نیلے رنگ کے بیچ وہ لکیر بہت چھوٹی تھی، لیکن پورے کینوس میں سب سے زیادہ نمایاں بھی۔ تب اسے محسوس ہوا کہ زندگی شاید خوشیوں سے نہیں سنورتی، زندگی اسے ایک روشنی سے سنورتی ہے جسے انسان تمام اندھیروں کے باوجود مٹنے نہیں دیتا۔ نہیں، میرا دل نہیں چاہ رہا، اس نے سادگی سے کہا۔ 2 منٹ بعد تمہارا دل چاہے گا اور پھر میری کافی غیر محفوظ ہو جائے گی۔ آرزو نے ہوں کہہ کر سر جھٹکا۔ آج آذر کے کوثر ہسپتال میں پہلی شفٹ تھی اور اسے رات کی ڈیوٹی دی گئی تھی۔ پہلا دن عجیب ہوتا ہے، خاموشی زیادہ سنائی دیتی ہے اور ہر آواز اپنی اہمیت بڑھا دیتی ہے۔ اپنے کیبن میں بیٹھا سفید کوٹ میں ملبوس ڈاکٹر میز پر کھلی فائل پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ چند ایک صفحات پلٹنے اور سیاہ ڈائری میں چند الفاظ گھسیٹ لینے کے بعد اس نے فائل بند ہی کی تھی کہ دوسرے فلور سے ایمرجنسی بیل کی اطلاع آئی۔ ڈاکٹر، بیڈ نمبر 3 کا بلڈ پریشر ڈراپ ہو رہا تھا، ابھی سٹیبل ہے مگر آپ دیکھ لیں۔ نرس پہلے ہی مریض کو دیکھ چکی تھی اور اب اسے بلانے آئی تھی۔ وہ اپنے بستر پر کمر کے بل لیٹی تھی، نگاہیں چھت پر مرکوز تھیں اور ان میں نمی جھل ملا رہی تھی۔ اس نے چہرہ بائیں جانب پھیرا، پیشانی پر چند شکنیں اوپر آئیں۔ وہ ہلکے سے سر ہلا کر اس کے ساتھ چل دیا۔ کوریڈور کی سفید روشنی تلے چلتے دراز قد مرد کے قدموں کی چاپ واضح سنائی دے رہی تھی۔ اس نے ناپسندیدگی سے کھڑکی کی طرف دیکھا جس کے بلائنڈز گرے ہوئے تھے۔ اس نے کوہنیوں کے سہارے اٹھنے کی کوشش کی۔ وہ دوسرے فلور پر پہنچ گیا تھا اور اب مطلوبہ کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس سے چند قدم آگے وہیں نرس چل رہی تھی۔ وہ بستر کے کنارے کو تھامے اٹھ کھڑی ہوئی، پھر پاس پڑے میز اور کھڑکی کے نچلے حصے کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی اور کھڑکی کے بلائنڈز اٹھا دیے۔ باہر سیاہ آسمان پر نظریں دوڑائیں اور یکدم اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ پھر وہ پیچھے کو مڑی اور پہلے کی طرح سہارا لیتی بیڈ کے قریب گئی، مگر بستر کے عین نزدیک پہنچ کر وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ مریض کو چیک کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ چند سوال پوچھے، ایک نظر اس کی پٹیوں پر ڈالی اور چند ہدایات دے کر اس نے باہر کو قدم بڑھا دیے۔ سب معمول کے مطابق تھا۔ وہ لفٹ کی طرف مڑا ہی تھا کہ قریب سے کسی کمرے سے ہلکی سی آواز آئی، جیسے کچھ گرا ہو یا کوئی سنبھل نہ پایا ہو۔ آپ ساتھ آئیں، اس نے پیچھے چلتی نرس سے کہا اور فوراً اس سمت کی جانب بڑھ گیا۔ دروازہ آدھ کھلا تھا اور کمرے کے اندر اندھیرا پھیلا تھا۔ اس نے سوئچ دبایا تو کمرہ سفید روشنی میں نہا گیا۔ اس کے سامنے ایک لڑکی بستر کے کنارے جھکی خود کو سنبھالنے کی کوشش میں تھی۔ اس کے سیاہ ریشمی بال اس کے چہرے کے ایک حصے کو چھپا رہے تھے، جبکہ جھکے ہونے کی وجہ سے چہرے کا باقی حصہ بھی واضح نہ تھا۔ سنبھالے انہیں۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹا تاکہ نرس راستہ دے سکے۔ نرس نے فوراً آگے بڑھ کر اسے دونوں ہاتھوں سے تھاما اور پھر آہستہ آہستہ واپس بستر تک لائی۔ وہ بستر کے ایک کنارے بیٹھ گئی، یوں کہ آذر کی جانب اس کی پشت تھی اور چہرہ کھڑکی کی سمت۔
کھڑکی کا پردہ ایک طرف سرکا ہوا تھا اور باہر آسمان پر چاند خاموشی سے ٹکا اس منظر کا گواہ بن رہا تھا۔ آذر نے چند قدم آگے بڑھائے۔ جیسے ہی وہ کھڑکی اور اس کے درمیان آیا، روشنی کا زاویہ بدلا اور ایک لمحے کے لیے اس کی نگاہ اس لڑکی کی آنکھوں سے ٹکرائی۔ بس ایک لمحہ، ایک ہلکی سی شناسائی، جیسے کسی بہت دور کی یاد نے سر اٹھایا ہو، مگر اگلے ہی لمحے دونوں نے نظریں ہٹا لیں، جیسے اس احساس کو نام دینے کی اجازت نہ ہو۔ اپنے تاثرات کو نارمل کرنے کے بعد وہ پیشہ ورانہ انداز میں اس کے قریب ہوا۔ اس نے پہلے اس کے بازو پر نظر ڈالی جہاں کینولا لگی تھی، ہلکا سا ہاتھ رکھ کر پوزیشن چیک کی، پھر سر کے ہم سے ڈریسنگ دیکھی اور انگلیوں کی نرمی سے کنارے ٹھیک کیے۔ آخر میں اس نے اس کے پاؤں کی طرف نظر ڈالی، وہاں ہلکی سوجن محسوس ہو رہی تھی اور چند معمولی زخم جو تقریباً بھر چکے تھے۔ اس نے مختصر سا سر ہلایا۔ درد تو نہیں بڑھا؟ آذر نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، آواز سنجیدہ مگر دھیمی تھی۔ اس نے بہت آہستہ نفی میں سر ہلا دیا۔ نظریں زمین پر تھیں اور ہاتھ سر کے ایک حصے پر۔ آذر نے یہ حرکت دیکھی تھی مگر کچھ کہا نہیں۔ پھر اس نرس کو کچھ لانے کا کہا جو وہ چند لمحوں میں ہی لے کر واپس آ گئی تھی۔ ڈاکٹر آذر نے کچھ کہے بغیر پین کلر کی ڈرپ سٹینڈ پر لٹکا کر اسے اس کے ہاتھ میں لگے کینولا سے جوڑ دیا۔ پھر ڈرپ میں ایک انجیکشن شامل کیا اور اس کی مقدار پر ایک نظر ڈالی۔ پھر اس نے نرس کی طرف متوجہ ہو کر کہا، آئندہ انہیں بغیر مدد کے اٹھنے نہ دیں، اور اگر کچھ چاہیے ہو تو پہلے آپ کو بلائیں۔ اس کے بعد اس نے بیڈ کے ایک سرے پر بیٹھی لڑکی کی طرف دیکھے بغیر کہا، اگلی بار خود سے نہ اٹھیں، کم از کم اگلے 2 دن یہ احتیاط ضروری ہے۔ اس کے بعد اگر آپ خود کو بہتر محسوس کرتی ہیں تو نرس کی موجودگی میں چل پھر سکتی ہیں۔ وہ خاموشی سے اسبات میں سر ہلاتی رہی۔ انہیں کھانے یا پینے کے لیے کچھ چاہیے ہو؟ وہ رکا۔ کیفین کے علاوہ اضافہ کیا تو پوچھ لیجیے گا اور پانی کی بوتل ریفل کر دیں۔ اس نے نرس کو ہدایت دی۔ نرس نے جی ڈاکٹر کہہ کر سر ہلایا۔ پھر وہ بغیر مڑے بغیر اس پر ایک اور نظر ڈالے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کوریڈور میں پھیلی ہلکی زرد روشنی نے اسے دوبارہ اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پیچھے کمرے میں نرس نے اس کا تکیہ ٹھیک کیا اور اسے سہارا دیتے لیٹنے میں مدد دی۔ پھر سائڈ ٹیبل پر پڑی پانی کی بوتل اٹھا لی اور وہاں سے چلی گئی۔ کھڑکی کے باہر چاند ویسے ہی تھا مگر اب اس کی روشنی تھوڑی زیادہ نرم محسوس ہو رہی تھی، جیسے کمرے میں ابھی گزرا ہوا وہ لمحہ کہیں ٹھہر گیا ہو۔ اس نے آنکھیں پرسکون انداز میں بند کر لیں اور چند لمحوں میں ہی وہ نیند کی وادیوں میں اتر چکی تھی۔ وہ آیا بھی تو ایسے کہ گمان تک نہ ہوا، اور اب خیال سے بھی اس کا گزر نہیں جاتا۔ صبح کی روشنی ابھی پوری طرح پھیلی نہیں تھی مگر اورنگ میڈیکل انڈسٹریز کا مرکزی پیداواری مرکز کئی گھنٹے پہلے جاگ چکا تھا۔ شہر کی حدود سے کچھ فاصلے پر پھیلا ہوا وسیع صنعتی کمپلیکس دور سے کسی عام کارخانے جیسا نہیں لگتا تھا۔ کہیں ایکڑ پر محیط عمارتیں ایک باقاعدہ ترتیب سے کھڑی تھیں، ہر حصے کا الگ مقصد تھا۔ کہیں جراحی کے آلات تیار کیے جاتے تھے، کہیں انتہائی نگہداشت میں استعمال ہونے والے طبی آلات، کہیں جدید مشینوں کی جانچ ہوتی تھی اور ایک الگ عمارت صرف معیار کی پڑتال کے لیے محسوس تھی۔ مرکزی عمارت کے عقب میں اونچے شیشے کی دیواروں والا تحقیقی مرکز تھا جہاں عام ملازمین کا داخلہ ممکن نہیں تھا۔ عمارت کے اندر داخل ہوتے ہی پہلی چیز جو محسوس ہوتی تھی وہ شور نہیں بلکہ نظم تھا۔ بے شمار خودکار مشینیں اپنے اپنے حصے میں مسلسل مصروف تھیں، کہیں باریک دھاتی پرزے تراشے جا رہے تھے، کہیں بے داغ سفید لباس، دستانوں اور ماسک میں ملبوس کارکن نہایت احتیاط سے آلات کی جانچ کر رہے تھے۔ فرش اتنا صاف تھا کہ دور تک پھیلی روشنی اس پر مدھم عکس بنا رہی تھی۔ دیواروں پر حفاظتی ہدایات، معیار کے اصول اور پیداوار کے اعداد و شمار بڑی سکرینوں پر لمحہ بلمحہ تبدیل ہو رہے تھے۔ ہر شعبے کے درمیان شیشے کی دیواریں تھیں تاکہ نگرانی بھی ہو سکے اور ہر حصہ اپنی محسوس صفائی کے معیار پر بھی قائم رہے۔ یہاں کام کرنے والوں کی رفتار میں جلدی ضرور تھی مگر گھبراہٹ۔ ہر شخص جانتا تھا کہ ایک معمولی سی بے احتیاطی کسی مشین کی خرابی نہیں، کسی مریض کی جان کا سبب بن سکتی ہے۔ اسی لیے یہاں غلطی کو صرف غلطی نہیں سمجھا جاتا تھا، ذمہ داری سمجھی جاتی تھی۔ صبح کی پہلی شفٹ اپنی رفتار پکڑ چکی تھی۔ کسی طرف بار کوڈ سکین ہو رہے تھے، کہیں تیار شدہ سامان کی پیکنگ جاری تھی تو کہیں انجینئر ایک نئی مشین کی کارکردگی کا جائزہ لے رہے تھے۔ اسی ہلچل کے درمیان بیرونی دروازے کے قریب تعینات ایک سیکیورٹی اہلکار کی نظر داخلی راستے پر پڑی۔
کالے رنگ کی ایک لمبی گاڑی آہستہ آہستہ اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس نے نمبر پلیٹ دیکھتے ہی بے اختیار سیدھا ہو کر کھڑا ہونا مناسب سمجھا۔ وہ کئی برس سے یہاں تعینات تھا، گاڑی پہچاننے میں اسے کبھی غلطی نہیں ہوتی تھی۔ اس نے فوری طور پر اپنے کان سے لگے آلے میں دھیمی آواز میں کہا، باس پہنچ گئے ہیں۔ یہ جملہ اعلان نہیں تھا، محض ایک اطلاع تھی، مگر اس مختلف اطلاع نے کارخانے کے مختلف حصوں میں موجود ذمہ دار افراد کو فوراً متوجہ کر دیا۔ پیداواری شعبے کے نگران نے اپنے ہاتھ میں موجود کاغذات بند کیے اور قریب کھڑے کارکن سے آہستہ لہجے میں کہا، سب لوگ اپنے اپنے حصے پر دھیان رکھیں، باس معائنہ کریں گے۔ دوسرے شعبے میں موجود خاتون سپروائزر نے صرف نگاہ اٹھا کر ملازمین کو دیکھا۔ کسی نے کچھ پوچھا نہیں، مگر سب سمجھ گئے۔ ایک لمحے میں گفتگو کی رفتار کم ہو گئی، تبصروں کی ہلکی آوازیں خود بخود خاموش ہو گئیں۔ کسی نے اپنی ٹوپی درست کی، کسی نے دستانے بدل لیے، کسی نے میز پر رکھا غیر ضروری سامان ایک طرف کر دیا۔ یہ خوف نہیں تھا، یہ اس شخص کی موجودگی کا اثر تھا جس کے بارے میں سب جانتے تھے کہ وہ ہر چیز دیکھتا ہے مگر ہر بات پر کچھ کہتا نہیں۔ اسی دوران پیداواری حصے کے آخری کونے میں، جہاں جراحی کے آلات کی آخری جانچ ہو رہی تھی، 22-23 سال کا ایک نوجوان ملازم پوری توجہ سے خوردبین نما آلے کے نیچے ایک باریک پرزہ دیکھ رہا تھا۔ اس کا نام ساجد تھا۔ یہ اس کی ملازمت کا تیسرا مہینہ تھا۔ کانوں پر حفاظتی ہیڈ فون ہونے کی وجہ سے باہر کی آوازیں ویسے بھی مدھم سنائی دیتی تھی۔ اس کی تمام توجہ اپنے کام پر تھی۔ پاس سے گزرتے سپروائزر نے ہاتھ کے اشارے سے اسے متوجہ کرنے کی کوشش کی، مگر ساجد نے سر بھی نہ اٹھایا۔ سپروائزر نے دوبارہ اسے پکارا، ساجد؟ مگر مشینوں کے مسلسل گونج اور ہیڈ فون کے باعث آواز اس تک نہ پہنچی۔ سپروائزر ایک لمحے کو رکا، پھر دوسرے کارکنوں کی طرف دیکھ کر آہستہ سے بولا، رہنے دو، پہلے اپنا کام مکمل کر لو۔ اسی لمحے باہر مرکزی عمارت کے سامنے وہ سیاہ گاڑی آ کر رکی۔ انجن خاموش ہوا۔ چند لمحوں کے لیے پورے داخلی حصے پر ایک عجیب سا سکوت چھا گیا۔ ڈرائیور فوراً باہر نکلا اور پچھلا دروازہ کھولا۔ چمکتے ہوئے سیاہ جوتے پہلے زمین پر پڑے، پھر نہایت اطمینان سے اذان اورنگ گاڑی سے باہر اترا۔ صبح کی ہلکی دھوپ اس کے سیاہ کوٹ کے کندھوں پر ٹھہر سی گئی۔ اس نے ایک سرسری نظر عمارت پر ڈالی، جیسے باہر آنے کے باوجود وہ یہ یقین کرنا چاہتا ہو کہ اس کی غیر موجودگی میں بھی یہاں نظم باقی رہا ہے۔ نہ اس نے کسی کا انتظار کیا، نہ کسی کو اپنے استقبال کا موقع دیا۔ وہ سیدھا داخلی دروازے کی طرف بڑھ گیا اور کارخانے کے اندر اس کے قدم رکھنے سے پہلے ہی ہر شخص اپنے کام میں پہلے سے زیادہ محتاط ہو چکا تھا، سوائے ایک شخص کے جو ابھی تک پوری بے خبری کے ساتھ اپنی میز پر جھکا خوردبین کے نیچے رکھے ایک ننھے سے دھاتی پرزے کو آخری بار جانچ رہا تھا۔ اذان اورنگ نے مرکزی دروازے سے اندر قدم رکھا تو استقبالیہ پر موجود تمام افراد نے ایک ساتھ سلام کیا۔ السلام علیکم باس۔ اس نے حسب معمول صرف سر کے ہلکے سے اشارے سے جواب دیا۔ اس کے ساتھ نہ کوئی لمبا قافلہ تھا، نہ دوڑتے ہوئے معاونین، صرف اس کا ذاتی معاون چند قدم پیچھے چل رہا تھا، ہاتھ میں ایک باریک سی فائل لیے۔ راہداری کے دونوں طرف شیشوں کی دیواروں کے پیچھے مختلف پیداواری شعبے مصروف تھے۔ کہیں باریک دھاتی آلات کی تراش خراش جاری تھی، کہیں خودکار مشینیں خاموش ترتیب سے پیکنگ کر رہی تھیں، اور کہیں معیار کی جانچ کرنے والے ماہرین سفید روشنی میں جھکے ہوئے ہر پرزے کو بار بار دیکھ رہے تھے۔ اذان کی رفتار نہ تیز تھی نہ سست، وہ چلتے ہوئے ہر طرف دیکھ رہا تھا، مگر اس انداز میں نہیں جیسے کوئی چیز تلاش کر رہا ہو، بلکہ جیسے ہر چیز پہلے سے اس کے ذہن میں محفوظ ہو اور وہ صرف یہ دیکھ رہا ہو کہ کہیں کوئی فرق تو پیدا نہیں ہو گیا۔ اچانک وہ ایک مشین کے سامنے رک گیا۔ بغیر کسی کو مخاطب کیے اس نے شیشے کے اس پار چلتی پیکنگ لائن کو دیکھا۔ محض چند ثانیوں تک اس نے اپنی نظروں سے ہی مشینوں کو سکین کیا، پھر سپروائزر کی طرف دیکھے بغیر بولا، تیسری مشین۔ سپروائزر فوراً قریب آیا، جی باس۔ اس کی آواز بدل گئی ہے۔ سپروائزر نے بے اختیار مشین کی طرف دیکھا۔ اسے تو سب معمول کے مطابق محسوس ہو رہا تھا، لیکن باس مجھے تو بیئرننگ بدل دو، مختصر جملہ۔ سپروائزر نے کچھ کہنا چاہا مگر خاموش رہ گیا۔ اذان دوبارہ چل پڑا۔ پیچھے کھڑے دو انجینئر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ایک نے دھیمی آواز میں کہا، کل ہی تو سروس ہوئی ہے۔ دوسرے نے کندھے اچکا دیے، پھر بھی چیک کروا لو۔ اذان ابھی چند قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ پیچھے سے ایک انجینئر تقریباً دوڑتا ہوا آیا۔ باس۔ اذان نے آواز سن لی تھی مگر وہ رکا نہیں۔
ابھی ابھی مشین بند کی ہے۔ مزید کہتے ہوئے اس کی آواز میں حیرت شامل ہو گئی۔ واقعی بیرنگ میں دراڑ ہے۔ آذان نے مڑ کر اسے نہیں دیکھا، صرف اتنا کہا، اگلی بار آواز خراب ہونے سے پہلے بدل دینا، اور سیدھ میں چلتا رہا۔ پیچھے کھڑے نئے ملازمین ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ کسی نے آہستہ سے پوچھا، انہوں نے دیکھ کر بتایا؟ قریب کھڑا ایک پرانا ملازم ہلکا سا مسکرایا۔ نہیں، اس نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ نہیں، سن کر۔ نئے ملازمین نے بے یقینی سے مشین کی طرف دیکھا۔ اتنے شور میں؟ پرانے ملازم نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف اپنی جگہ واپس چلا گیا۔ راہداری ختم ہوتے ہی پیداواری شعبے کا وہ حصہ شروع ہوتا تھا جہاں انتہائی باریک جراحی کے آلات کی آخری جانچ کی جاتی تھی۔ یہ پورے کارخانے کا سب سے حساس حصہ تھا۔ یہاں مشینوں سے زیادہ انسان کام کرتے تھے۔ آزاد نے شیشے کے وسیع دروازے کے اندر قدم رکھا۔ اس حال نما حصے میں موجود تقریباً ہر شخص نے فوراً سیدھا ہو کر سلام کیا، مگر کسی نے کام نہیں چھوڑا کیونکہ وہ خود یہیں اصول بناتا تھا۔ آزاد ایک ایک میز کے سامنے سے گزرتا گیا۔ کسی ورکر کے ہاتھ نہیں رکے، مگر ہر شخص کی سانسوں کی رفتار ضرور بدل گئی تھی۔ اسی دوران اس کی نظر آخری میز پر گئی۔ وہاں ایک نوجوان پوری طرح اپنے کام میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور کانوں پر حفاظتی ہیڈ فون پہن رکھے تھے۔ اس کے ہاتھ میں ایک باریک جراحی کا آلہ تھا۔ وہ اذان کے داخل ہونے سے مکمل بے خبر اپنے کام میں محو تھا۔ اذان کے ساتھ کھڑا سپروائزر ایک ثانیہ کو گھبرا گیا۔ وہ فوراً اس کی طرف بڑھنے لگا۔ ساجد؟ مگر اسی لمحے اذان نے صرف ایک نظر اس کی طرف کی۔ سپروائزر کے قدم وہیں رک گئے۔ اسے کرنے دو۔ لہجہ ہمیشہ کی طرح ہموار تھا۔ کمرے میں موجود چند لوگوں نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ سپروائزر نے دھیمی آواز میں کہا، بس اسے معلوم نہیں آپ؟ اذان کی نظریں اب بھی ساجد پر تھیں۔ اس کا انداز کچھ مختلف ہے۔ سپروائزر نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑا رہا۔ ساجد خرد بین کے نیچے رکھے ایک ننھے سے آلے کو انتہائی باریک بینی سے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے اسے الگ کر کے میز پر رکھا اور دوسرا ٹکڑا اٹھایا۔ پھر دوبارہ روشنی کا زاویہ بدلا اور پاس پڑے ٹیبلٹ پر کچھ نوٹ کیا۔ اذان کی نظریں میز پر رکھے ان ننھے آلات پر ٹھہر گئیں۔ عام انسان کے لیے یہ صرف دھات کے چند تراشے ہوئے ٹکڑے تھے، مگر وہ جانتا تھا کہ کل کسی آپریشن تھیٹر میں یہیں چند ملی میٹر کی درستگی کسی دل کی دھڑکن اور خاموشی کے درمیان فرق بن سکتی ہے۔ اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے بے تاثر چہرے والے شخص نے چند لمحے اسے یوں باریک بینی اور احتیاط سے کام کرتے دیکھا، پھر کچھ کہے بغیر خارجی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے میں موجود کسی شخص نے کوئی رد عمل نہیں دیا، کیونکہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اذان اورنگ کی خاموشی کا مطلب کیا ہے، کیونکہ وہ شخص تعریف بھی الفاظ سے نہیں کرتا تھا اور ناراضی بھی شور سے نہیں۔ ایپیسوڈ 2 کا پارٹ 1 کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ ویسے ابھی تک میرا فیوریٹ کریکٹر جو ہے نا وہ اذان کا ہی، لائک او مائی گاڈ the charisma he has۔ اور سیکنڈلی مجھے آرزو بڑی اچھی لگی، لائک وہ اتنی سویٹ لڑکی ہے، اتنی پیاری پیاری باتیں کرتی ہے، اور پرسنلی مجھے بھی آرٹ میں کافی انٹرسٹ ہے، تو اس کی باتیں بڑی سچی ہوتی ہے اور میں ہر بات میں نا دل میں کہہ رہی ہوتی ہاں یہ بہت صحیح بات کی ہے، اس نے بہت صحیح بات کی ہے۔ دیکھو یہ الگ لیول کی خوشی ہوتی ہے جب آپ کے فیوریٹ کریکٹرز کی آپس میں اتنی اچھی کیمسٹری ہو۔ لائک یہ دونوں ایز اے انڈیویژول بھی مجھے اتنے اچھے لگ رہے ہیں اور یہ دونوں ساتھ بھی بڑے اچھے لگ رہے ہیں۔ پلیز رائٹر صاحبہ ان کی سٹوری میں اب کوئی ٹراما نہ ہو پلیز۔ وہ جہاں اس کے اسٹوڈیو میں بھی آتا ہے اور ان دونوں کی جو کنورسیشن ہوتی ہے، لائک there was nothing like that، لیکن پھر بھی oh my god that chemistry was so good۔ خیر ان کی تعریفوں میں تو سارے ریویو نکل جائے گا۔ آج ہمیشہ کی طرح جینٹل مین آدمی، وہ بڑا مزے کا سین تھا جب وہ عائشہ اپنی کریونگز کی بات کر رہی ہوتی ہے اور وہ دونوں اس بات پہ لڑے ہوتے ہیں، کیونکہ میرے بھی آپ ایسے ہی کرتی ہیں، جب انہیں کسی چیز کی کریونگ ہو وہ مجھے اٹھا کے کچن میں بھیج دیتی ہیں، تو ہاں I can feel you آزر، I can feel you۔ اور پلیز اس لڑکی کا نام بتا دو اب تو۔ اچھا اب مجھے لگ رہا ہے کہ آزر کا اور ہاسپٹل والی لڑکی کا کوئی پیئر ہے، اب تو مجھے لگتا ہے اس کا نام پتہ بھی چل جائے گا نا، لیکن اس کی شناخت جو بن گئی ہے ہاسپٹل والی لڑکی، اس کا کچھ آ کیوں نہیں رہا، پتہ کیوں نہیں چل رہا، ایسی کون سی مسٹیریس عورت ہے یہ۔ اچھا آزر ویسے لگا تو مجھے بڑا شریف تھا کہ اس کی کوئی نہیں ہوگی بیک سٹوری، نہ ہی اس نے کوئی ہنٹ دیا پہلے، لیکن اب
یہ جیسے اس کو دیکھ کے ان کی آنکھوں کی گستاخیاں ہوئی ہیں نا، کچھ مجھے دال میں کالا لگ رہا ہے. جو بھی میں گیس لگاتی ہوں ایک تو غلط ہی ہو جاتا ہے. میں نے پہلے اس کو شپ کیا تھا زان کے ساتھ ہاسپٹل والی لڑکی کو، لیکن اس کا اتنا اچھا پیر بن گیا، سینا ہائے کتنا کیوٹ تھا. اوہ مائی گاڈ، سوری بیک ٹو دا پوائنٹ. تو پہلے اس کا میں نے پیر اس کے ساتھ بنایا، وہ بھی نہیں بنا. یہ تو خیر اچھا ہوا کہ غلط ثابت ہوا، کیونکہ ان دونوں کی کیمسٹری دے آر سو کیوٹ. اچھا لیکن یہ والا پیر بھی اچھا ہے، آزر کے ساتھ اچھا لڑکا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. کیا ہوا جو آسان جتنا کرسمیٹک نہیں ہے بٹ اچھا ہے. باہر والی لڑکی کون ہے سچ؟ وہ جو پولیس آفیسر آئی ہے نہیں، جس کی بچی چھوڑ گیا کوئی. پھر میں نے خیر غلط ہی ثابت ہونا ہے، لیکن عادت سے مجبور کیس لگا دیتی ہوں. وہ اس آدمی کی وائف ہوگی. دیکھ وہ جو بچی ہے وہ اس کی اپنی بچی، اویا ہے کتنا ڈم لگ رہا. وہ جو بچی ہے وہ اس کی کچھ لگتی ہوگی. I can't predict anything in this novel. مطلب پہلے مجھے لگ رہا تھا کہ شاید وہ اس کی بیٹی ہے، وہ جو بچی چھوڑ گیا اس کے دروازے پہ. پھر اپنی بیٹی ہوتی تو پہچان ہی لیتی نا. تو پھر میں نے کہا نہیں بیٹی نہیں ہوگی. پھر اس نے اپنے دوست کو کال کی اور اس طرح کی باتیں کی. میں نے کہا یار ہو سکتا ہے کہ اس کی اماں ہی ہو، لیکن اس کو اگر اس کی ماں ہوتی تو اس کو پتا تو ہوتا نا کہ یہ میری بیٹی ہے، یا پہچان تو لیتی. لیکن اس کا کوئی ریلیشن تو ہے نا اس آدمی کے ساتھ. وہ آدمی پھر نہیں آیا ہے، پتا نہیں کدھر گیا، وہ پتا نہیں کون ہے. وہ بندہ بھی عجیب ہی ہے، اس کو اٹھا کے پتہ نہیں کس کے دروازے پہ چھوڑ گیا. رائٹر صاحبہ نے نا یہ چیز ذرا پرسنل لے لی ہے کہ میں وہاں سوچتی ہوں جہاں پہ تم لوگ کی سوچ ختم ہوتی ہے. یہ وہ ریڈرز کو کہہ رہی ہے. خیر مجھے تو یہ لگ رہا ہے ایز اے ریڈر کہ بھیا میری تو سوچ وہاں پہ جا ہی نہیں رہی، میں تو گیس ہی نہیں کر پا رہی ہو کیا رہا ہے. خیر اسٹے ٹیونڈ انٹل دی نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ.